العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ انوار سحری پیش خدمت ہے۔ سحری کا وقت ہمارے ملک پاکستان میں ہوا چاہتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد کئی مقامات کے سحری کے اوقات ختم ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، تو جلدی جلدی تیاری کیجئے سحری کی۔ اور ہمارے باب المدینہ کراچی میں تو ابھی کافی ٹائم ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی سحری ہوگی، ہم بھی سحری کریں گے، اور ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ سحری کا مبارک وقت یہ انوار و تجلیات کے ساتھ ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، علم دین کی مجلس سجائی جائے، اور الحمدللہ یہ مدنی چینل کی یکم رمضان سے کاوش ہے کہ سحری ہو یا افطار، مدنی چینل کی رفتار آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدنی چینل کم و بیش 21 گھنٹے کی لائیو نشریات آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سحری ٹرانسمیشن، اور آج ہمارا موضوع ہے قیامت، جسے روز جزا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں تو ابھی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو قیامت کے دن کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ کریم اپنے پاک تعریف سے آغاز کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہم عرض کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، ظاہر کلام اس کا ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں مالک یوم الدین۔ تھرڈ آیت جو ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز قیامت کا مالک۔ اور یہ ہمارے فنڈامنٹل بلیفز میں سے ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور قیامت یقیناً 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 قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح فرمایا ہے بے شک قیامت قائم ہوگی۔ اور اس کی پھر بہت ساری باتیں قرآن میں اور بہت سارے معاملات احادیث طیبات میں ہمیں پتہ چلتے ہیں، بزرگان دین سے پتہ چلتے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیا انداز ہوگا، کہاں قائم ہوگی، کب قائم ہوگی، اور قیامت کے بارے میں ایک مسلم کا بینگ اے مسلم کیا بلیو ہونا چاہیے، کیا اس کا تھاٹ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے سلسلے میں آپ تک پہنچائیں۔ بہت ہی اہم معاملات ہوں گے قیامت کے دن، تو میزان عمل بھی ہوگا، تو کہیں پل صراط سے گزرنا بھی ہوگا، جنت و دوزخ کے معاملات کا بھی ایک پتہ چلے گا کون کہاں جا رہا ہے، اور بڑا ہی سخت دن ہوگا جسے 50,000 سال کا ایک دن کہا جاتا ہے، اور وہ کیسے گزرے گا اور کس کی کیا کیفیت اور سچویشن ہوگی وہ بھی ہم سنیں گے کہ بہت سارے لوگ تو اس دن بڑے مزے میں ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تکلیف میں ہوں گے، کیا کیا تکلیفیں ہوں گی۔ کوئی اپنے پنجوں کے بل گھسٹ رہا ہوگا، گھٹنوں کے بل گھسٹ رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور اس طرح سے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی ہر کوئی کر رہا ہوگا کہ بس میں اور میں بچ جاؤں۔ اس دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا۔ ارے اتنے قریبی اور عزیز رشتے، ماں باپ، بھائی، بیوی اور بچے، جب ان سے دور بھاگ رہا ہوگا تو اور رشتوں کا کیا کہنا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کے لیے ایک شان استغنا کی کیفیت ہوگی، ہر کوئی دوسرے سے بے پرواہ ہو کر اپنا سوچ رہا ہوگا کہ میں بس نکل جاؤں اس مسئلے سے، میری جان چھوٹ جائے، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ قیامت کیسی ہوگی؟ قیامت تو محاورے کے طور پر لفظ قیامت بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشان دن ہو، یا گرم دن ہو، یا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اسے قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قیامت صغریٰ کا سما کہا جاتا ہے۔ ناظرین غور کریں، جب قیامت صغریٰ، قیامت کا لفظ ہم اپنی زندگی میں بھی بعض جگہوں پر مصیبت اور پریشانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت حقیقی کیسی ہوگی، اور کیا اس دن کی ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم غور کریں، ہم آج اس پر اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا میں قیامت کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس دن سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا
یہ بھی آج ہمارا سوال ہے۔ اسی طرح آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں قیامت کے حوالے سے تو ہمارے نمبرز اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، کم ود اس آپ ہمارے ساتھ رہیے، بی ود اس آپ ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے، کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم بتا سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ آپ کو ایک پکچر بھی دکھاتے ہیں، تصویر کی صورت میں خاموش پیغام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ آج کی کیا پکچر ہے ناظرین ذرا غور سے دیکھیں۔ آج یہ منظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ اس میں پیغام ہے، بڑا پیارا اور مزیدار پیغام ہے۔ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ پیزا، برگر، فاسٹ فوڈ اور بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اسنیکس نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف خوبصورت ٹماٹر ہے تو گوبھی ہے، پتے ہیں۔ ذرا اپنی نظر سے پوچھئے کون سا سائیڈ آپ کو للچا رہا ہے۔ بھوک لگی ہو تو مت یہ سوال نہیں سوال کروں گا، جس کو بھوک نہیں لگی اس سے سوال کروں گا۔ بھوک لگی ہوگی تو لیفٹ سائیڈ پہ جائے گا، ورنہ آنکھوں کو کیا چیز بھا رہی ہے اور کہاں کی سیر کا دل چاہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے اور بتائیے، ہم سے شیئر کیجئے کہ آپ اس پکچر کے ذریعے کہاں پہنچے ہیں۔ آپ بتائیں گے ہمیں، کالز کر کے، میسیجز مت کیجئے گا، ہمارے سلسلے میں ہم میسیجز نہیں لے پاتے سحری میں۔ ویسے ہمارے جو دیگر سلسلے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، صدائے رمضان، خوشبو رمضان، عطائے رحمان ماہ رمضان، ہمارے محسن بھائی، عمران مدنی اور سلمان مدنی بھائی جو سلسلے کر رہے ہیں، اسی سیٹ پہ ماشاءاللہ یہ سلسلے ہو رہے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے حصے۔ اس میں غالباً یہ میسیجز بھی لیتے ہیں، صرف ہم انوار سحری میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میسیجز نہیں لیتے، آپ صرف کالز پر بتائیں گے کہ اس پکچر کا کیا مقصد ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مہمان خصوصی بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ان مبلغ سے بھی آپ کو ملائیں گے۔ ویسے تو آپ ان سے ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے سلسلے میں انہیں ویلکم کہیں گے۔ سلسلے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اگر آپ ابھی اٹھے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز بھی ہو سکے تو پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ سحری بھی اچھی نیتوں سے کیا کریں، عبادت پہ، روزے پہ قوت پانے کے لیے، اور سلسلہ بھی اچھی نیتوں سے اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کی نیت سے میں تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद नवाज़ साहिब को सिलसिले में मरहबा कहते हैं, वेलकम। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की इन्होंने। अल्लाह पाक इनके पढ़ने में और बरकतें और इखलास अता फरमाए। सिलसिला जारी है अनवार सहरी में। आज हमारा मौजू है क़यामत और क़यामत के ज़िमनी मसाइल, अक़ाइद, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ अहवाल भी बयान किए जाएँ और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंदाज़ जो कि शफ़ाअत कुबरा जिसे कहा जाता है और वो दरवाज़ा शफ़ाअत का खुलना, तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस क़यामत को ज़ाहिर है कि एक आध सिलसिले में तो बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि क़यामत पर अगर हम चाहें कि पूरा रमज़ान बयान हो
تو بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. اتنی گفتگو ہمارے دین میں قیامت کے حوالے سے کی گئی ہے، اور ہمارے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دس از ان آور فنڈامنٹل بلیوز، کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا. قیامت کو ماننا بھی ہمارے عقائد میں سے ہے اور ضروریات دین میں سے ہے. کیوں راشد بھائی؟ ایسا ہی ہے قیامت. جی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہونا، اس کو ایک ماننا ضروری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور آخری نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کہ اس ضروری چیز کا انکار کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اسلام کی سرحدوں سے پار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کافر جو ہے، غیر مسلم جو ہے، وہ اس کو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد وہ اٹھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو مرنے کے بعد بے شک اٹھایا جائے گا. بے شک قرآن بھی اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اور اس کی جا بجا بلکہ دلائل بھی دیتا ہے کہ جس نے جو یہ مانتا ہے کہ میں، جو سمجھتا ہے کہ میں نہیں دوبارہ پیدا ہو سکتا، کیسے اللہ مجھے پیدا کرے گا، تو قرآن پاک اسے جا بجا دلائل سے سمجھاتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار تجھے پیدا کیا تھا وہی دوسری بار پیدا کرے گا، دوسری بار تجھے زندہ کرے گا، تجھے جو بھی اس کی ترکیب ہوگی دوبارہ اٹھنے کی. تو جس نے پہلی بار کچھ نہ ہونے سے ہونے پہ لے آیا، وہ بعد میں جب تمہیں زندہ فرمائے گا تو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اجزاء آ چکے دنیا میں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ترتب فرمائے گا، تخلیق فرمائے گا، یا جو ہمیں زندہ فرمائے گا، اس کا جو معاملہ ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ انکار کہیں نہ ہو. بعض لوگوں کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں قیامت کے بارے میں بھی ہے منیم بھائی، بعض لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے قیامت کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ کیسے ہوگا، ہاؤ کوڈ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے. قیامت تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اس کے اندر کوئی شک بھی کرے یا اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. کیونکہ قرآن کا صاف واضح لفظوں کے اندر اعلان ہے ان الساعۃ آنیہ، قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر رکھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم قیامت کے دن ضرور 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 اٹھیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے مزید مدنی پھولوں کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں مبلغ دعوت اسلامی ہمارے محمود رضا اتاری موجود ہوا کرتے ہیں، سلسلے کی زینت ہے ہمارے، اور انشاءاللہ ان سے ہم کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. محمود بھائی کو بخار بھی ہو رہا ہے کچھ، کیسی طبیعت ہے اب؟ مائک الحمدللہ رب العالمین، کچھ بہتر ہے؟ اللہ دوائی میرے خیال سے آپ لے کر ہی آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ظاہر ہے سحری میں بھی امیر علیہ سنت کے پاس ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. آپ نہیں بھی ہوتے تو بھی یہاں نہیں ہوتے تو وہاں ہوتے ہیں. پھر دعا افطار میں بھی آپ کا سلسلہ رہتا ہے، تو تھک بھی جاتے ہوں گے. چلتا ہے ایسے، مزہ ہے رمضان کا یہی مزہ ہے. الحمدللہ. کیا سنائیں گے حضرت؟ نعت پاک سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، وہی پیش کروں گا. بہت پیارا کلام ہے. مل کر بابا زبلند درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آنکھیں رو رو کے سو جانے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے
والے جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے, کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے. ارے او چھا انہی چھانے والے, ارے او چھا انہی چھانے والے. یہی تجھ کو دھن, یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے. ارے او چھا انہی چھانے والے, ارے او چھا انہی چھانے والے, ارے او چھا انہی چھانے والے. ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے نا مکاں کیسے کیسے, ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کا گئی نو جوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے. ارے او چھا انہی چھانے والے, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے والے, ارے چل جھوٹے بہانے والے. اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, مٹ گئے آپ مٹانے
مٹانے والے، اور حسن تیرا صاف نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا صاف نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اگلے یعنی پچھلے، پہلے اصل اردو میں اگلے کا مطلب پچھلے، پچھلے کا مطلب اگلے، تو اعلیٰ حضرت نے اصل اور صحیح اردو استعمال فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلط العام ہو گیا ہے کہ اگلے زمانے کے مراد ہوتا ہے جو آئیں گے۔ ماشاءاللہ حاجی امین صاحب کی آمد مرحبا۔ امین بھائی یہاں قریب آ جانا، یہاں کرسی لگا دیں، لے آئیے لے آئیے۔ السلام علیکم مرحبا، الحمدللہ، ویلکم۔ ماشاء اللہ امین بھائی مرحبا، آج امین عین ہے ہمارے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کا کلام ہم سن رہے ہیں، قیامت آج ہمارا موضوع ہے، سن رہے تھے کلام۔ حاجی امین صاحب کو سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا۔ ماشاءاللہ کل بھی آپ کا انتظار تھا، لیکن یہ کہ کچھ مصروفیات تھیں آپ کی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اس شعر میں؟ اٹھ میرے دھوم مچانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، سبحان کس کس معنی میں لے سکتے ہیں اس کو؟ ہمارے مدنی ماحول میں تو مختلف ترغیبات جب دی جاتی ہے نا، جیسے مثال آج کل مدنی ماحول میں 1 ماہ کے مدنی قافلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور باب المدینہ سے ماشاءاللہ چاند رات یعنی جون 2018 سے لے کر اپریل 2019 تک ماشاءاللہ ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ 1 ماہ کی 26 ٹرینیں اچھا یہ روانہ کرنی ہے، ماشاءاللہ اور امیر علیہ سنت نے اس کے نام بھی عطا فرمائے، اچھا اور پہلا جو نام ملا ہے وہ جنت ایکسپریس۔ اچھا تو ماشاءاللہ یہ کہ عموماً ہمارے مدنی ماحول میں جو خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر، تو جب ترغیب دلائی جاتی ہے تو یہی آخر میں لکھا جاتا ہے کہ اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اچھا مدنی عطیات کرنے ہیں تو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو مدنی کاموں کا چونکہ دعوت اسلامی میں ایک رجحان ہوتا ہے، جی، الحمدللہ اس کا یوں یہ بھی ایک مطلب لیا جا سکتا اور اعلیٰ حضرت کی کیا مراد ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے۔ جانے، بے شک ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قیامت، اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے، کالز بھی لیں گے، بنیادی کیا فنڈامنٹل بلیوز ہمارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بنیادی عقائد، اور قیامت کے کچھ احوال کو بھی کوشش کریں گے کہ آج بیان کیا جائے۔ حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت آپ کو رمضان شریف کی بھی بہت مبارک۔ ماشاءاللہ آپ کی مصروفیات تو مدنی چینل پر نظر آتی ہیں، صبح ہو کے شام ہو حاجی امین صاحب نظر آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سلسلے میں، مدنی مذاکروں میں بھی آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر گھر میں ٹائم کب دیتے ہیں؟ میں عموماً جو ہے وہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد گھر میں جاتا ہوں۔ رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ وقت دے آتے ہیں، ہاں جانا تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر کا بھی حق ہے۔
اب یہ کہ یہاں چونکہ مہمان اتنے ہیں، صحیح، تو اب جس گھر میں مہمان ہو تو ظاہر ہے ان کی میزبانی کا بھی ایک ذمہ داری تو ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اب تقریباً 5000 ہیں ہمارے پاس، ماشاء اللہ، اور مزید بھی چونکہ آخری عشرے کا اعتکاف اپنی جگہ ہے، لیکن عموماً 12-13 دن 15 دن یہ گزارنے کے لیے لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ جی جی، اب ظاہر ہے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، پھر مجالس ہیں، تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ان سب کا ایک سلسلہ بنتا ہے، مجالس بنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ٹائم گزرتا ہے یہاں پر بھی۔ باب المدینہ بھی آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، تو کیسے پورا باب المدینہ تو اتنا بڑا ہے، کئی سنا ہے 30-35 ملک آ جائیں اس کے اندر، کیسے آپ مینج کرتے ہیں اس کو؟ نہیں، چونکہ تنظیمی طور پر ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے اگر میرے پاس کابینات ہیں تو 15 کابینہ ہیں ہماری، اور ہماری باب المدینہ میں تقریباً 68 ڈویژنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جی اور 250 علاقے بنائے، جی، اور تقریباً ہمارے 400-450 کے قریب حلقے ہیں، ماشاءاللہ، 3500 ذیلی حلقے ہیں، تو پورا اسٹرکچر تو بنا ہوا ہے۔ تو اور پھر اراکین شورا ماشاءاللہ یہاں پر 10 تو اراکین شورا ہیں، تو ماشاءاللہ کوپریٹ سب کے جدول ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مختلف تقسیم کاری کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں نیکیوں میں اپنا وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے، رمضان شریف میں خاص کر آپ کو کون سی چیز میں بہت مزہ آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جس کام میں؟ اصل میں مدنی مذاکرہ جو ہے نا، یہ اگرچہ اس کا سیریز غالباً 1400 اور کچھ چل رہی ہے، جی، تو شروع سے ہی جب سے دعوت اسلامی کے ایک مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی، تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مدنی مذاکرہ میرا ناغہ ہی نہیں ہوا، ماشاءاللہ، یعنی اچھا ذمہ داری تو اب ہے، اچھا، لیکن شاید یہ 1400 جو ہیں، بلکہ میرے پاس چونکہ وہ ڈائریاں پڑھی ہیں، تو 1990 میں یہاں تربیتی اجتماع ہوا تھا، اچھا، تو میرے پاس اس میں بھی امیر اہل سنت کے مدنی پل لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یوں شروع سے ہی الحمدللہ تو مدنی مذاکرہ چونکہ ایک ایسا زبردست جو ہے ہمارا علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ، اور پھر امیر اہل سنت کی اپنی جو حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں، تو یہ الحمدللہ مدینہ تو اس میں شرکت کا ایک زیادہ مزہ، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ اب ایک ساتھ جو ہے نا پوری سیریز مل رہی ہے، 60 الحمدللہ۔ کم و بیش مدنی مذاکرے مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے لکھنے کی بات کی یہاں پر ساتھ ساتھ، یہ بھی ناظرین ہو سکتا ہے اب جب 90 سے جس کو تجربہ ہو، تقریباً 28 سال سے کم و بیش یہ سلسلہ آپ کا ہے کہ آپ لکھتے ہیں، تو کیا فائدہ آپ کو ملا اتنا لکھنے سے؟ کوئی اصل میں بہت مشہور قول ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علم کو لکھ کر قید کر لو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً جب کبھی موقع ملتا ہے تو وہ ڈائری جب کھولتے تو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور لکھنے کا تو کئی حوالوں سے بزرگوں کے معمولات میں دیکھا ہے۔ اب یہ کہ پہلے جب کالج میں جاتے تھے تو وہاں لکھنے کی عادت تھی، اچھا، اسکول پڑھتے تھے تو وہاں لکھنے کی عادت تھی، تو اللہ کا شکر ہوا کہ اب یہ لکھنے کی عادت ہے، تو کبھی بھی مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو فائدہ ہی ہوگا اس اس کو بھی فائدہ ہوگا، صحیح ہے، آل کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہ، کو۔ بالکل، اور آپ کو بھی یہ فائدہ بیانات وغیرہ میں بھی ہوتا ہوگا، آپ ظاہر ہے لیکچرز دیتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں، بالکل۔ بیانات کا سلسلہ بھی آپ کا ہے، تو وہ مدنی مذاکرے کے جیسے ایک پورا مدنی مذاکرہ دیکھا تو شاید ایک بیان تیار ہو جاتا ہو، بالکل، ماشاء اللہ، نگران شورا کے بیانات، پھر اچھا مختلف ہمارے جو مدنی اسلام میں بیان کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو کون سی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو؟ کوئی کہ یار یہ جو ہے نا مجھے کرنا پڑے گا، جیسے ہمارے سامنے تو آپ کا جو کام ہے دیکھ کے ہوتا ہے، یار امین بھائی کی ہمت ہے، بلکہ جو بھی دیکھتا ہے یہ کہتا ہے نو ڈاؤٹ کہ یار یہ صبح بھی شام بھی مدنی مشورے الگ، مجالس کو الگ دیکھنا، انتظامی امور الگ، پھر آن اسکرین بھی ہوتے ہیں، تو سب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہی ٹینشن ہوتی ہے ذمہ داری کی، اور کوئی بھی ہے معاملہ؟ بہت کام آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اگر دینی اور دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دینی معاملات میں مصروفیت دنیا کے بہت سارے ٹینشن سے اللہ کی رحمت سے آسانیاں مل جاتی ہیں۔ ہاں ٹینشن میں نے تو اگر دیکھوں تو شاید دینی کاموں کا ٹینشن ہوتا ہے، کیا لیکن کس کام کا ہوتا ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں، اگر ہے تو اصل میں یہ تو دیکھیں مینجمنٹ ہے، فیضان مدینہ کی مینجمنٹ ہے، پارکنگ کی مینج، سب کچھ یوں سمجھے تو ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے نا لیکن معاملہ۔ اس میں اب چونکہ ایک پریکٹس ہو گئی ہماری، صحیح، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اب اگر جیسے امیر اہل سنت نے ایک نظام بنایا ہے اور کسی بھی شخصیت پر وہ اس شخصیت کا انحصار نہیں ہوتا ہے صحیح، کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا،
تو یہ تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں ہوگا. الحمدللہ سسٹم بنا ہے، اور چونکہ مجالس کا نظام ہے تو اولاً تو یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ میں نہیں بھی ہوں گا تو یہ اعتکاف تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس کا پورا سسٹم بن گیا ہے. لیکن چونکہ کسی بھی کام کو کرنے میں جب ذمہ داری لی جاتی ہے تو ظاہر جواب دہی ہوتی ہے. جی تو اولاً امیر علیہ سنت نے خود ہی مدنی مذاکرہ فرمایا مجلس اعتکاف کا. اس میں اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. تو اب ظاہر ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو امیر علیہ سنت چاہتے ہیں وہ یہاں نافذ ہونا چاہیے. واہ. تو یہ سوچ پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائیں. اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی یہی کام کرنا ہے جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں. تو اس بار بھی کئی چیزوں کی امپرومنٹ ہوئی ہماری. اچھا. اب ظاہر اتنا موسم بھی آزمائش والا ہے، 5000 اسلامی بھائیوں کا، پھر پانی کا، تو یہ لیکن چونکہ چین بنی ہوئی ہے تو سب بنا ہوا ہے، اور کافی حد تک اب تو یہ بھی ٹینشن. تو یہ ظاہر ہے یہ سب اتنا بڑا کام ہے تو اخراجات بھی ہوتے ہوں گے. یہ روزانہ کی سحری افطاری کل باپو نے بتایا تھا تقریباً 10 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل. ناظرین اگر چاہیں تو کیسے آپ کو اصل میں ہمارا ہی پورا ایک اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ کا. اچھا. اور اس لنگر رضویہ سے چونکہ پورا سال ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اب یہ اسلامی بھائیوں کے آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہی ہے. اور یہ جیسے اسپیشل ٹرینیں ابھی مرکز الاولیاء سے، پنڈی سے اور دیگر شہروں سے چلی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے مستقل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور مختلف جو ہے دور میں. آپ کا مائک کچھ پرابلم کر رہا ہے، اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. قیامت کے حوالے سے چلے آغاز کرتے ہیں، اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. شروعات میں نے کچھ آیتیں وغیرہ پڑھی تھیں. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بنیادی طور پر پہلے عقیدہ آپ بتائیں کہ کیا ہمارا بلیو ہونا چاہیے اس بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، قرآن پاک کی درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس دن کا بیان کیا گیا ہے، اور اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں اور اس دن کی جو عظمت ہے اس کا بیان ہمیں بڑی وسعت کے ساتھ ملتا ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، البدور الصافرہ فی امور الآخرہ یا فی احوال الآخرہ. الحمدللہ المدنیۃ العلمیہ کی جو مجلس ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا ہے، ان قریب یہ شائع بھی ہو جائے گا. آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ابتداءً میں اشفاق بھائی ذکر کروں گا ضروریات دین. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ضروریات دین کی تعریف امام علیہ سنت نے فرمائی، دیگر علماء نے بھی فرمائی. یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا انکار کرنا یا جس میں ذرا برابر شک کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بندہ جو دائرہ اسلام میں رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے، تو وہ ضروریات دین کو ماننے کی بنیاد پر رہتا ہے. اور انہی ضروریات دین میں سے ایک چیز قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ہے. ضروریات دین کیا ہیں؟ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں اپنے رسالے الجود الحلوب میں دوران بحث فرماتے ہیں کہ فسرت الضروریات بما یشترک فی علمہ الخواص والعوام، کہ ضروریات دین سے مراد وہ ضروری دین کی باتیں، وہ ضروری دین کے مسائل جنہیں خواص اور عوام سب جانتے ہیں. خواص سے مراد علماء ہیں، اہل علم ہیں، اور عوام سے مراد وہ دینی طبقہ ہے، وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے کہ جو علماء سے مربوط ہے، کتب کا مطالعہ کرتا ہے، دین کا رجحان رکھنے والا ہے. اس سے مراد وہ ہوں گے. ضروریات دین ایسی چیز ہے کہ جس میں ادنا برابر شک کرنا یا کوئی اور معنی بیان کرنا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کی امت نے جو معنی سمجھا کسی بھی لفظ کا، قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث ہوں، ضروریات دین میں جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے. تو ان چیزوں کا جو معنی ساری امت نے لیا ہے، ساری امت نے سمجھا ہے، اسی ماننا کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. کوئی شخص اگر اپنی طرف سے تعویل کرے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جاتی. ضروریات دین کا مسئلہ اتنا نازک اور اتنا حساس ہوتا ہے. قیامت ہے کیا؟ کہ ایک دن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. اور قیامت کے لیے عموماً 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، حشر و نشر. نشر کیا ہوتا ہے کہ جب سب ختم ہو جائیں گے تو اب موت کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا، یہ ہوتا ہے نشر. اور حشر کیا ہے کہ سب کو میدان قیامت کی طرف ہانکا جائے گا اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. احادیث کا میں خلاصہ ملتا ہے کہ جب ساری مخلوق ختم کر دی جائے گی اور چند مقدس اور مقرب فرشتے باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت
اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ انہیں بھی موت دے دو، تو ایک وقت آئے گا کہ سارے فرشتے بھی وفات پا جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کو موت دینے والے ہیں انہیں بھی موت آئے گی، اور عظیم پہاڑوں کی مانند یہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کی طرف آئیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالی فرمائے گا جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، کوئی شخص موجود نہ ہوگا، رب تبارک و تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج جبارین متکبرین کہاں ہیں؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر رب تبارک و تعالی خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اور اشفاق بھائی، سور جو پھونکا جائے گا، کیونکہ قیامت سے اس کا بڑا تعلق ہے، سور کے بارے میں ایک صحابی نے بارگاہ رسالت سے استفسار کیا کہ سور کیا ہے، مس سور، یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السور قرن ينفخ فیہ، سور ایک ایسا سینگ ہے کہ جس میں پھونکا جائے گا۔ پھونکنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا جبریل امین۔ اور وہ سور کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کا دائرہ کتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی چوڑائی جو ہے وہ اس کو گھیر لے۔ رب تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ بنیادی طور پر 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور بعض روایات میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ زندوں کو مارنے کے لیے ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے، قیامت بپا ہونے سے پہلے جو زمین پر موجود ہوں گے انہیں فنا کرنے کے لیے پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ پھر رب تبارک و تعالی 40 سال تک دوسرا سور پھونکنے کا حکم نہیں فرمائے گا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور سور کو پیدا فرمائے گا، اور نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے سے کیا ہوگا کہ ساری روحیں جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف آئیں گی۔ اور یہاں پر یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا، جو سب موجود ہوں گے، تو صرف روحوں کا حشر نہیں ہوگا بلکہ جسموں کا بھی ہوگا۔ یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ جس طرح روحوں کا حشر ہونا ضروریات دین کا حصہ ہے، اسی طرح جسم اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں جو روح جس جسم میں تھی، قیامت کے دن بھی وہ روح اسی جسم کے ساتھ اٹھائی جائے گی، کوئی اس میں تغیر و تبدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ جب دوسرا نفخہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا تو ساری مخلوق رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تو آغاز ہے، اور اس طرح سے قیامت برپا ہوگی، اور عقائد میں ہمیں یہ اپنا ذہن رکھنا چاہیے۔ اچھا امین بھائی، قیامت کے بارے میں بعض لوگ اپنے تھاٹس کا، اپنی لاجک کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات وسوسوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں الٹی سیدھی، جیسے کہ ایک انہوں نے بھی وضاحت کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف روحوں کا ہو جائے گا، یہ جسم کا کوئی وہ نہیں ہے، دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے بھی لاجک سے بھی سمجھایا کہ تم یہ جو سمجھتے ہو دوسری بار تم نہیں زندہ کیے جا سکتے، جس نے پہلی بار زندہ کیا وہی زندہ کر رہا ہے نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلی بار جس نے کر دیا زندہ وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو عقل ہے، عقل کا استعمال اس جگہ پہ کیسے کیا جائے؟ اصل میں بنیادی طور پہ جو مسلمان ہے وہ تو قرآن و حدیث کو ہی فالو کرے گا، کہ قرآن و حدیث میں جو اس کو تعلیمات ملی ہیں اسی پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اب دیکھا یہی جاتا ہے، جو عام طور پر بھی ہم نے امیر اہل سنت سے بھی یہی سیکھا ہے کہ اس میں صحبت بڑی مؤثر ہوتی ہے، کہ اگر انسان اچھی صحبت ہی اختیار کرے گا تو وہ کسی طرح سے بھی ظاہر وہ وسوسوں کا شکار ہی نہیں ہوگا۔ اور انسان جب اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان ضروریات دین کے علاوہ یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ کی ذات میں بھی وہ مختلف وساوس کا شکار ہو کر یہاں تک کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ کہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ کہ اچھوں کی صحبت۔ اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کئی باتوں کو مطلب آپ جس انداز سے سمجھاتے ہیں تو وہ ایک بڑا منفرد انداز ہوتا ہے، اور سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی جب قیامت کا جو قرآن و حدیث سے جو ہمیں احکامات ہیں اس کو ماننا بھی ہے، اور پھر اس کی تیاری بھی کرنی ہے، جو سوالات ہوں گے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ ویسے بھی مختلف موضوعات پر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے واقعات لے کر آتے ہیں، قصے لے کر آتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ اس موضوع پر بھی کوئی لائیں کیا؟ اس پر جب آپ نے، چونکہ مجھے کل حاضر ہونا تھا تو آج پھر وہ کل تو میں نہیں آ سکا، خیر، لیکن آج بھی جب میں موضوع جب دوپہر میں دیکھا آپ کا موضوع، تو امیر علیہ سنت نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ
کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی بازار میں ایک دکاندار کے پاس گئی اور اس نے جا کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں ایک الو بھی دیتے ہیں، اچھا، واہ، اور تم میرے لیے الو کا انتظام کر دو، میں تم سے الو جو ہے وہ 100 روپے میں خریدوں گی۔ اچھا، دکاندار بھی بڑی عجیب چیزیں ہوتے ہیں کہ اگر اس کو 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے نا تو وہ پینٹ بیچنے والا بھی اگر مندہ ہوتا ہے نا کہتا ہے آپ ٹھہرو میں انڈرویئر لے کر آتا ہوں، شرٹ بیچنے والا بھی بعض اوقات کہتا ہے ذرا ٹھہرو میں بنیان لے کر آ جاتا، کیونکہ اس کو 2-5 روپے چاہیے ہوتے ہیں، صحیح، دوسری دکان سے لے آتے، دوسری دکان سے پکڑ کے لے آتا ہے کہ یار آج مندہ ہے، چلو آج بنیان بھی بیچ دیں گے، شرٹ تو بیچتے رہتے ہیں۔ تو وہ دکاندار سوچنے لگا کہ یار الو تو 5-10 روپے کا ملتا ہے، یہ 100 روپے کا خریدے گی۔ تو اس نے کہا محترمہ آپ 2 دن کا ٹائم دے دیں، میں آپ کے لیے الو خرید کے مطلب انتظام کر دیتا ہوں۔ اچھا، عورت وہاں سے چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں 2 دن بعد آتی ہوں۔ وہ تھی وہ چالاک، اس نے گھر جا کر اپنے ملازم کو الو دیا اور کہا کہ تم یہ الو لے کر بازار جاؤ اور بازار جا کر تم جب اس طرح مارکیٹ میں گھسو گے اور جیسے ہی فلاں دکان کے سامنے سے گزرو گے نا یہ تمہیں آواز دے گا، اچھا، یہ الو سے بیچ دینا، صحیح، مگر خبردار 50 سے کم نہیں بیچنا۔ اچھا، ملازم لے کر چلا، مارکیٹ گیا، جیسی دکان کے سامنے سے گزرا تھی یہ تو ویسے انتظار میں تھا کہ کوئی الو ملے کہیں سے، تو اس نے کہا ارے بھائی الو بیچو گے؟ اب وہ مڑا، اس نے کہا جی بالکل بیچوں گا۔ کتنے کا ہے؟ 80 روپے کا۔ اب جیسے ہی 80 روپے سنے تو وہ تو غصے میں کہا تیرا دماغ خراب ہے، 10 روپے کا ملتا 10 روپے 5-10 روپے کا الو ہوتا ہے، 80 روپے۔ اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی، تو ملازم کہنے لگا بھائی دیکھ 50 کا لینا ہے تو لے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تو دکاندار سوچنے لگا کہ یار اگر 50 کا لے بھی لوں گا 50 تو بکے گا تو 100 کا، 50 تو بچ ہی جائیں گے، تو یار چلو لے لیتے ہیں۔ اس نے لے کر رکھ لیا۔ اب 2 دن جب گزرے تو عورت گزری بازار میں، اس کی دکان کے سامنے سے جب گزری تو اس نے آواز لگائی محترمہ الو تو لیتی جاؤ۔ اب اس عورت نے غصے سے اس کو دیکھا، کہا شرم نہیں آتی، راہ چلتی عورتوں کو آوازیں لگاتے ہو؟ اب تو سارا مارکیٹ جمع ہو گئی اور سارے دکاندار آ گئے کہ عورت کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ بڑی عجیب عورت ہے، 2 دن پہلے ہی آ کر اس نے ہمیں کہا کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے اور ہم جہیز میں الو بھی دیتے ہیں، میرے لیے الو کا انتظام کر دو، میں 100 روپے میں خریدوں گی۔ آج میں نے اس کے لیے الو کا انتظام کیا اور جب اس کو آواز لگا رہا ہوں تو یہ شور مچا رہی ہے۔ تو سارے دکاندار اس کو لعنت ملامت کرنے کے بیوقوف، کون ذرا دیتا ہے؟ کچھ عقل سے کام تو لے، کبھی کوئی جہیز میں الو بھی دیتا ہے؟ تو یوں سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوا صحیح، اور 50 روپے کا نقصان۔ بھی ہو، تو امیر علیہ سنت نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو فرمایا کہ اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہم سے دنیا میں یہ مسئلے مسائل کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا صحیح، اور ان گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ، یعنی کانسیپٹ جو ہے نا قیامت کا یہ ہمارے سامنے مطلب کلیئر کیا کہ یہ جو چیز ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مزے کی ہاں۔ چیز ہے، بہت اچھا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، پتہ چلا وہ جو کر رہا تھا اس سے تو دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی قیامت تیاری کے نہیں کر دن سکا۔ حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ بے شک، یہ حقوق العباد کے معاملات میں ڈراتی ہے روایت، اللہ، اور پھر جب اپنے اعمال کا حساب کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی چیز ڈراتی ہے۔ تو جو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر کے اس پوچھ گچھ والے دن کے لیے تیاری کرتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ کامیابی زندگی کر سکتا ہے، اور یہی اس کے اوپر وہ لگامیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو گناہوں سے بھی بچائیں گی اور نیکیوں کی طرف راغب بھی کریں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ 13ویں پارے کی آیت مبارکہ یہاں مجھے یاد آ گئی، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان کہے گا اس دن، قیامت کے دن، لوگوں سے جو اس کے پیچھے چلے تھے کہ جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا وہی سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے وعدے کیے تھے نا وہ سب غلط تھے۔ تو وہی آپ کے واقعے والی بات کہ وہ پھر وہاں شرمندگی ہوگی، ارے ہمیں تو شیطان نے یہ سوچنا تھا، وہ سوچا تھا، یہ وسوسہ ڈالا تھا، وہ ڈالا تھا، پتہ چلا جو ہم نے سوچا تھا شیطان کے پیچھے چلے تھے وہ غلط تھا۔ اچھا، یہ جو واقعہ اس سے تو یہ محاورہ نہیں بنا الو بنانا،
میرے تو امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان تھا، اس کا نام جہیز کا الو، کیونکہ امیر علیہ سنت کا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز رہا ہے کہ بعض واقعات سنا کر آپ جب یہ تربیت فرماتے تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کانسیپٹ اس طرح کی. آج تو واقع وہ موضوع موت ہے، قیامت ہے، مگر کل جو موضوع تھا نا امین بھائی وہ تھا عقل مندی. تو بندہ عقل سے کام لے تو کیا سے کیا کر سکتا ہے. بے شک ماشاءاللہ. اور اصل میں یہاں امین بھائی یہ جو بات ہے نا ہماری قیامت کے والے معاملہ، یہاں پر بھی اگر عقل استعمال کرتا ہے دنیا میں، بلکہ میں آج ایک جگہ بیان تھا میری زندگی کا بڑا یہ یونیک واقعہ ہوا ہے. اچھا. یعنی کہ 29 شعبان کو ایک مسجد کی اوپننگ تھی، کیونکہ ابھی اللہ کی رحمت سے باب المدینہ میں تقریباً 65 مسجدیں 20 شعبان سے لے کر اب تک یہ شروع ہوئی ہیں، افتتاح ہوئے. تو میں 29 شعبان کو ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گیا، تو میں نے نام پوچھا تو کہا مسجد ام حسان. تو میں نے کہا یار یہ مرحومہ کا کب ہوا انتقال، کون ہے یہ مرحومہ؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا کہ یہ مرحومہ نہیں ہے، ام حسان جو ہے یہ مرحومہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اب میرے لیے بڑا یہ یعنی آپ کو بھی محسوس ہوا کہ اب تک جو نام میں نے سنے تھے تو وہ یہی سنتے ہیں کہ بھائی یہ انتقال ہو گیا دادی کا، امی کا، کسی کا، تو اس کے نام کی مسجد بنی ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیسے؟ تو کہا کہ یہ زندہ ہیں، ان کو اپنے والد صاحب کا ورثہ ملا تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کے ابو سے اور بچوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اگر یہ ورثے سے میں اپنے نام کی مسجد بنا لوں تو واہ کمال. سب نے اجازت دی تو جگہ خرید لی، اور پھر جب تعمیرات ہوئی تو اس میں بھی ان کا نام، تو ان کے نام کی مسجد بنی ہے جو زندہ ہیں. کیا بات. اور ماشاءاللہ نمازیں شروع. آپ کو بھی یہی ذہن گیا کیونکہ ایک سابقہ تجربہ یہی مرحومہ کہاں ہے. یہاں امین بھائی عقل کا استعمال ہوا اور حشر کی تیاری ہوئی. عقل کا استعمال کیسے ہوا ہے حضرت؟ کچھ اور واضح کریں. یہ اگر یہ جو نفع ہے فار ایور ہو گیا، یہ مسجد جو بنتی ہے قیامت تک مسجد رہے گی، تو یہ تو ایک ایسا انویسٹمنٹ ہو گیا جو فار ایور ہمیں نیکیاں ہماری قبر میں بھی لاتا رہے گا. چلی جاتی نا، میں مر جاؤں تو بنا دینا. تو مگر یہ اپنے سامنے سے ہو تو انسان نہیں. وہ ایک واقعہ آپ سناتے ہیں اکثر، انگور والا وہ ہو جائے نا یہاں، وہ ایک بندہ انگور لایا گھر پہ. ہاں. وہ کیا ہوا تھا؟ اس کو انگور بہت پسند تھے، تو وہ اپنے گھر لایا، اور گھر لا کر وہ اس نے گھر والوں کو کہا کہ انگور رکھ دو. تو جب شام ہوئی اور اس نے کہا کہ بھئی وہ انگور دیجئے، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ انگور تو ہم لوگ کھا گئے، بچے وغیرہ سب مل کر. اس کو ایک دم سے وہ اٹھا اور فوراً باہر نکلا اور سیدھا ڈرائیونگ کرتے 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 ایک جگہ پہنچا، تو ایک مسجد بن رہی تھی. اس نے وہاں پر معلومات کی تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں کچھ ضرورت ہے. اچھا. اس نے ہاتھوں ہاتھ وہاں سے چیک دیا کر کے، یہ وہ کر کے سب، پھر واپس گھر آیا. تو اس سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ ایک انگور میں لایا اپنے لیے، اور میرے جیتے جی آپ نے میرے انگور ہی کھا گئے، تو میری جو دولت ہے وہ میرے مرنے سے پہلے ہی اگر میں کر لوں گا استعمال، تو میں اسی لیے گیا کہ اپنے لیے میں انویسٹ کر کے آ جاؤں گا، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی کہیں ملے تو صحیح. تو حقیقت ہے بھائی، مرنے کے بعد کون ارے آج ہی قبرستان نہ جانے کا تو ہم کہتے ہی تھے نا کہ بھائی اب تو ابا کا انتقال ہو جاتا ہے قبرستان نہیں جاتے. ذاتی مشاہدہ ہے کہ سگے ماں باپ کی مرنے کی برسی گزر جاتی ہے، ارے یار ابا کی برسی گزر گئی، اس بار یاد ہی نہیں رہا. اللہ یہ حال ہو گیا. تو اب کیا ہوگا؟ ایک کو برسی یاد نہیں رہے، وہ ہفتے 2 ہفتے میں کیا یاد رکھے گا؟ نہیں، پھر قبر بھی بھول جاتے ہیں. یار ابا کی قبر گم ہو گئی ہے، پوچھتے ہم سے کہ یار وہ درخت کے نیچے تھی، پتہ چلا وہ درخت ہی کٹ گیا، تو اب ابا کی قبر بھی گئی. ایک شخصیت تھی ہماری، مسجدوں میں بڑا بھرپور حصہ لیتی نا، اور ان کا حصہ یہ ہوتا ہے مطلب کہ مصلے جو بچھائے جاتے ہیں نا، اس میں اولین صفحے جو ہے نا جتنی قریب کی وہ میں لے لیا کروں. تو کئی مسجدوں میں انہوں نے حصہ لیا ہم سے، اور یوں کرتے رہے نا. ہم ان سے بات کرتے رہے کہ یار اپنے نام کی تو ایک مسجد بنا لے آپ. بولا میں نے بینک میں پیسے جمع کر دیے ہیں، سبحان اللہ، میرے نام کی پوری مسجد بنے گی. میں نے آپ کو بھی گواہ کر دیا ہے، فضیل بھائی کو بھی گواہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے اسلام بھائی تھے، بولا ان کو بھی میں نے بول دیا ہے.
اچھا تو میں نے کہا آپ کے بعد کا کیا؟ بولا نہیں بیٹوں کو بھی بول دیا ہے میں نے. اچھا آپ یقین مانیں یہاں پر عقل اور موت کی تیاری دونوں پہ ہم جا سکتے ہیں. تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ہم تعزیت کے لیے گئے, گھر پہ گئے, سوئم میں گئے, سب کچھ کیا. کچھ دن کے بعد, دن کچھ ہی گزرے تھے, ہم نے کہا آپ کے والد صاحب نے فلاں بینک میں نا اپنے نام کی مسجد کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے, ہاں تو وہ اس کا کیا کرنا ہے تاکہ ہم مسجد بنائیں جی جی تو ان کا ثواب کا سلسلہ شروع ہو. واہ بولا کرتے ہیں. کیا بولا؟ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں. آج اس کو 5 سال سے زیادہ تو گزر گیا, وہ پیسے نہیں ملے, نہ مسجد بن سکی. تو حقیقت ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور سلسلہ کیا ہو, اور وراثت کے بھی پھر مسائل رہتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں جو کر دیا نا امین بھائی وہی ہے. سامنے جو ہو گیا, حقیقت ہے. پیچھے سے جس نے پتہ نہیں کس نے کیا, کسی نے نہیں کیا تو کب کیا. تو موضوع کے اوپر جو بات چلی تھی قیامت کی تیاری کر وہ جو عقل کے اوپر, تو آپ نے امین بھائی سے وہ فرما رہے تھے جس میں مائک خراب ہو گیا تھا کہ آپ اتنے کام کو کیسے ایڈجسٹ کرتے تھے اور کیسے یہ گھر پہ بھی وقت دے دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی مدنی مذاکرہ عقل کا استعمال ہے. پھر آپ اتنی بڑی ذمہ داری پر بھی فائز ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ سب تو کل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کئی باتیں ان سے اس موضوع پر بھی ہوتی ہیں. آج بھی وہ کئی واقعات اپنا سلسلہ ہے, کوئی مسئلہ. باپو شریف بھی ہمارے ساتھ ہیں, رکن شورا سید ابراہیم اتاری, ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. کچھ کالز پہلے دے دیجئے. میرا نام محمد احتشام اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال ہے, جیسا کہ آج کل شدید گرمی پڑ رہی ہے, عموماً اس پہ یوں کہا جاتا ہے کہ آج تو قیامت کی گرمی ہے, اس حوالے سے وضاحت فرما دیں, ایسا کہنا درست ہے؟ جی منیم بھائی کیا فرماتے؟ راشد بھی بیٹھے ہیں, ہم سے سینئر ہیں, اسٹاف میں ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے. چلے آپ بتا دیں کیا یہ جملہ قیامت کی گرمی کہنے میں کیا حرج ہے؟ شرعی حکم تو میں بیان نہیں کروں گا. نہیں تو محاورہ ہے نا, محاورتاً استعمال ہوتا ہے, کسی مصیبت کے لیے قیامت کا لفظ ہوتا ہے. کوئی غم کی خبر سنی, 1.25 میل پر سورج کھڑا ہو کر آگ برسا رہا ہوگا, اور ابھی تو سورج کی بیک سائڈ ہماری طرف ہے, اس وقت جو ہے فرنٹ ہماری طرف تو قیامت یاد آ رہی ہے. جی. اللہ اللہ کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. اگلی کال. میرا نام ذیشان ہے. مجھے حاجی امین سے بات کرنی تھی. میری طرف سے حاجی امین سے معافی مانگنی تھی. میں لائٹ ہاؤس کا رہائش ہوں. آج سے تقریباً 16 سال پہلے ہم ملتان اجتماع میں گئے تھے. میری کب میری تھی 20-22 سال کا نوجوان ہو گیا. فجر کی نماز ہو رہی تھی, حاجی امین مجھے اٹھانے آئے اور بہت پیار سے محبت سے مجھے اٹھایا, لیکن میں نے حاجی امین سے بہت بدتمیزی کی. بدتمیزی کی انتہا تک پہنچا, ٹوٹ تڑاک کے آ گیا. حاجی امین میرے پیر دباتے رہے, بیٹا جماعت کے لیے گئے تھی, بیٹا جماعت کے لیے گئے. میں ان سے بدتمیزی کرتا رہا سن کر. میں بہت محبت تھا حاجی امین سے. میں معافی چاہتا ہوں ان سے, میرے عمل سے. میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شریعت کا پابند بنوں. اللہ تعالیٰ. امین بھائی نے 16 سال پہلے ملتان اجتماع میں انہیں جگایا تھا نماز فجر کے لیے, اور وہ سوئے رہے تھے تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی, کہہ رہے ہیں میں نے, اور بہت برا بھلا کہا نماز کے لیے جگانے پر. وہ ہو جاتا ہے تو یہ معافی مانگ رہے تھے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ معاف کر دیا آپ نے؟ معاف تو ویسے ہی امیر علیہ سنت نے سکھایا ہے. میں بھی ظاہر معافی مانگتا ہوں, اٹھانے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. بلکہ مدنی چینل پہ جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر اس وقت تک بھی میں نے اگر کسی کا دل دکھایا, کیونکہ انسان ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, بولنے میں, قول و فعل میں کہیں نہ کہیں کمزوری تو رہی جاتی ہے. جی. تو اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اصل بات بھی اچھی ہے, انہوں نے مطلب 16 سال کے بعد بھی کسی کو اگر شرمندگی ہو تو معافی مانگ لیں. احساس رہا, یہ بڑی بات ہے نا. آپ نے معاف کر دیا. آپ کو یاد آ رہا ہے کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا کیا؟ یہ اٹھانے کا تو ایک سلسلہ ہوتا ہی ہے, لیکن کسی نے برا بھلا کہا ہو, کوئی برا بھلا کہتا ہے نا, کیا کیا یاد کریں گے, کوئی برا بھلا کہتا ہے تو دل پہ تو لگتا ہے سب. بالکل. تو یاد آ رہا ہے کچھ؟ کسی نے ہم سے بدتمیزیاں کی ہو یہ تو کم ہے, ہماری طرف سے زیادہ ہوئی ہوگی. یہ تو آپ کی عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. چلیں آپ خوش رہیں, آپ کو انہوں نے معاف کر دیا ہے, آپ مطمئن رہیں. اور دیکھیں کتنا اچھا ذریعہ ہے مدنی چینل,
کیسے لوگوں کو لنک کرتا ہے. اور ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مدنی ماحول کے ابھی یہ زیادہ قریب آئے ہوں تو انہیں احساس ہوا ہو کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے. یہ دعوت اسلامی ہے, یہ لوگوں کو ملاتی ہے, قریب کرتی ہے, سینوں کو ملاتی ہے, بچھڑوں کو ملاتی ہے. اور معافی کا درس یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دے رہی ہے, جو حقیقت میں یقیناً اسلام کا سبق ہے جو دعوت اسلامی عام کر رہی ہے. اگلی کال. انوار شاعری میں یہ جو پکچر دکھائی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ آدمی درمیان میں کھڑا ہے اور ایک طرف فاسٹ فوڈ ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, سبزیاں ہیں, پھل فروٹ ہیں. اگر وہ پھل فروٹ اور سبزیوں کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی لمبی ہوگی, صحت بھی اچھی ہوگی اور جلدی نہیں گرے گا. اگر فاسٹ فوڈ کھائے گا تو جس جگہ پہ کھڑا ہے جلدی گر جائے گا. جزاکم اللہ خیر, یا اکثر الجزا. ذرا دکھائیے گا پکچر ایک بار وہ امین بھائی. سبزیاں تو اللہ کی نعمت ہے, فاسٹ فوڈ کس کی نعمت ہے؟ جو انہوں نے کہا سبزیاں اللہ کی نعمت ہے, فاسٹ فوڈ بھی اللہ کی نعمت تو ہے, بٹ یہ کہ چوائس کیا ہمیں کرنا چاہیے آپ بتائیں. اس میں اور بھی بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں. ابھی تو قیامت کی بات ہو رہی ہے نا, تو ذرا دیکھیں کیا کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کے بارے میں. ناظرین کی کالز لیں گے ہم. نہیں, فاسٹ فوڈ سے وہاں جا رہے ہیں سبزی کی طرف. نہیں, یہ بیچ میں کھڑا ہے ابھی. نہیں, چلنے کا اسٹائل ہے. اچھا, جا رہا ہے. چلے, یہ بھی آپ کا زاویہ نظر ہے نا, قریب اس کے ہے, قریب فاسٹ فوڈ. وہ فاسٹ فوڈ سے چل گئے نا, دیکھیں وزن بھی بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. جی جی, اور جہاں وہاں سے رہا ہے, مطلب یہاں پہ ہو کے آیا ہے. اس نے زن رکھ رہے ہیں. تصویر والے سے بھی اس نے زن ہے. واہ, ہاں, ہو سکتا ہے مدنی مذاکرے سنے ہو کیا فاسٹ فوڈ چھوڑ کے سبزیوں کی طرف جانا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں وزن بھی بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ اب یہ اس کی یہ مدنی ماحول مل گیا ہے تو اب یہ شاید اس طرف جا رہی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمارے مرسلین بھائی ہیں, انہوں نے بھی ایسا ہی کمنٹ دیا ہے کہ اگر ہیلدی رہنا ہے تو آپ کو اس طرف جانا چاہیے جدھر گرینری ہے. چلیں لیتے ہیں ابھی کمنٹس اور لیتے ہیں, پھر آخر میں کوشش کریں گے کہ مدنی پھول ہم بھی پیش کریں. اگلی کال دیجیے. محمد نازش المدنی, مراد آباد ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ, رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان روا دوا ہے اور ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور اس مہینے کی ایک کیا ہی اچھی شان ہے کہ اس مہینے میں ہم الحمدللہ مدنی چینل پر بے شمار علم دین حاصل کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. الحمدللہ. اگلی کال. ماشاء اللہ, انوار سحری بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ حاجی محمود بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے حضور مفتی اعظم ہند کا یہ کلام کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے, یہ سنا دے تو مہربانی ہوگی. انشاءاللہ کلام سنائیں گے. محمود بھائی کسی وجہ سے تشریف لے گئے, ہمارے ساتھ تھے کچھ دیر پہلے, ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے, اللہ انہیں صحت دے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد حنیف ہے, میں باب المسجد کراچی سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل میں جو انوار سحری پروگرام ہے بہت اچھا, اور یہ ہمیں سیکھنے کو اس میں بہت کچھ ملتا ہے. آج جو اس میں موضوع رکھا گیا ہے قیامت, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگ اس جملے کو مختلف بنیادی باتوں میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ قیامت خیز گرمی تھی یا آپ قیامت خیز باتیں کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں کچھ روشنی اگر ڈال دی جائے کہ قیامت کے الفاظ, وہ گرمی قیامت کی دنیا کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کا خیرات عطا فرمائے. ابھی عرض کیا گیا نا کہ قیامت, لفظ قیامت کو محاورتاً یوز کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے. جیسے قیامت کی گرمی تھی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ مذاق نہیں اڑا سکتے قیامت کے دن کا یا قیامت کا. اگر قیامت کا مذاق اڑائیں گے تو شعار ضروریات دین کا مذاق ہے, تو دائرہ اسلام سے اس کا یہ کفر نظر آتا ہے نا. اللہ پاک محفوظ سخت ہے. باقی یہ کہ حکم سخت ہے. اس طرح کی کالیں جو ہیں وہ دارالفتہ میں چلائیں بھائی, چلیں. اگلی کال. عبدالغنی اتاری عرض کر رہا ہوں, باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ اشفاق بھائی, آپ کا سلسلہ انوار سحری اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے, جو تصویر دکھائی ہے نا, اس میں جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کی ایک سائڈ پتلی ایک سائڈ موٹی ہے. تو جو موٹی سائڈ ہے نا وہ برگر والی سائڈ ہے کہ بندہ برگر کھانے سے, اس طرح کی چیزیں کھانے سے موٹا ہو جاتا ہے, اور سبزیاں وغیرہ کھانے سے پتلا ہو جاتا ہے. پتلی سائڈ تو ہے ہی نہیں کوئی, دونوں موٹی ہیں. دکھائیے گا ایک بار, دونوں موٹی سائڈ ہیں بھائی, شاید انہوں نے زوم کر کے دیکھا ہو. چلیں اگلی کال دیجیے. ہاں جی, سوال ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ پہلے تو ماشاءاللہ جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں خیری سے دیکھ رہے ہیں, بہت فائدہ ہو رہا ہے زندگی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو اس سے ہم دوسرے عشرے کی دعا پڑھوا دیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہم مدنی سلسلے دیکھتے ہیں اس میں الحمدللہ جو بیانات ہیں, کیا وہ یاد کر کے ہم مسجد میں جیسے جمعے کے
طور پر بیان کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی سیکھنے کی شرط ہے الگ سے؟ جی امین بھائی. غیر عالم کو تو اس طرح بغیر دیکھے بیان کرنے کی اجازت علماء نہیں فرماتے. تو جو روایات بیان ہوتی ہیں وہ چونکہ ہمارے یہاں بھی مبلغین اس میں بیان کرتے ہیں دیکھ کر ہی، تو کتابوں میں موجود ہیں. اور بہت اچھی بات ہے یہ مسجد میں جو بیان کرنے کا جو نیت کر رہے ہیں، تو مختلف کتابیں ہیں دعوت اسلامی کی جن کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے. صحیح. تو بالکل یہ تو میں ہر پڑھے لکھے شخص کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے. اور بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو سنتیں سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. بلکہ دعائے مصطفیٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روایت سکھی رکھے، کچھ اس طرح ہے، الفاظ ہیں خوش رکھے. تو جو میری سنت سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قیامت کے بارے میں اگر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی قیامت کا امتحان بہت پیارا رسالہ ہے میرے علیہ سنت. قیامت کا امتحان بالکل بہت ہی پیارا اس میں مواد ہے. اور پل صراط کی دہشت، پل صراط کی دہشت، یہ دونوں رسالے قیامت کے احوال کے اعتبار سے. میں کہوں گا کہ اگر ان کو بیان کا وغیرہ کا اگر شوق ہے تو جس علاقے میں رہتے ہیں قریب کی مسجد ہے اور وہاں کے اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کریں تو وہ مناسب جیسا سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ ترکیب بنا دیں گے. بہت اچھی انشاءاللہ. اگلی کال. میں مدنی منا انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد مبشر اتاری ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اس پکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ کھائیں گے، ہم لوگ کو بہت بیماریاں لگ جائیں گی اور ہم لوگ صحیح عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے. اور ہم لوگ سبزیاں کھائیں گے تو ہم لوگ پتلے رہیں گے اور ہم کو بیماری بھی نہیں لگے گی اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتے ہیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. سبزیاں کھانے سے بھی باپو کوئی موٹا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سبزی بھی بعض ایسی سبزیاں ہیں جو بادی ہوتی ہیں، موٹا کر دیتی ہیں، جیسے آلو ہے، اروی ہے، گوبھی ہے. اچھا. یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کی کثرت کی جائے گا، تھوڑا بہت نارمل استعمال کر لیتا ہے وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ضروری ہے فاسٹ فوڈ کھا کے موٹا ہی ہوگا؟ کیونکہ اس میں جو بعض لوگ موٹے نہیں ہوتے لیکن نقصان ان کو ہو رہا ہوتا ہے. اب پتلے دبلے ایسے 20-20 سال اور 25-25 سال کی عمر کے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے. اچھا. اور اسی طرح ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں 30-30 سال کی عمر کے اندر. حالانکہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے. جی بالکل. اتنی عمر کے اندر نہ پہلے بلڈ پریشر نہیں تھا. تو اب یہ کہ یہ ساری چیزیں ناقص چیزیں کھائی جائیں گی. اور پھر یہ کہ صرف فاسٹ فوڈ جو بن رہا ہے وہ مختلف لوگ جو بنا رہے ہیں، اب جتنے پیسے ہیں اسی اعتبار سے کوالٹی دی جاتی ہے. مثلا ایک ہی چیز، ایک ہی برگر ہے وہ 100 روپے کا ہے، ایک ہی 250 روپے کا ہے. ظاہر فرق تو ہوگا اس میں. جی چیز ہے. اب چیز جو ہے وہ پنیر، پنیر جس کو کہتے ہیں، وہ 200 روپے کی بھی ہے، 100 کی بھی ہے، 500 روپے کی بھی ہے. اچھا. اس کے اندر لو کیلوریز بھی آتی ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ دیکھ کر کھانا ہے. اور اس کی تو پھر بھی دعوت دی نہیں جائے گی کہ آپ جو ہے فاسٹ فوڈ کی طرف جائیں. بازاری جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں تو کوئی اچھا پہلو تو ہے نہیں. کبھی اگر ایسی جگہ پھنس گئے اور کھانا پڑ گیا اگر تو کھا لیا جائے. اس کو عادت نہ بنائی جائے اور کثرت سے اس کو نہ کھایا جائے. اگلی کال دیجیے. عموماً کہا جاتا ہے کسی کے لین دین پہ یا کوئی معاملہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ میں فلاں چیز تم سے قیامت کے روز وصول کروں گا. آگے سے کہنے والا کہتا ہے جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. ایسا اس کا کہنا کیسا؟ اللہ اکبر. پھر دارالفتہ والا یہ سوال لگ رہا ہے. تو بہرحال قیامت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور قیامت کے معاملے پہ جرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھی جائے گی وغیرہ. استغفر اللہ. یہ سخت جملے ہیں. بالکل. جس طرح اس طرح کی کالیں آ رہی ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اور ہمیں مشاہدہ بھی ہمارا کہ قیامت کے متعلق جب بات ہوتی ہے نہیں کہ قیامت پر ٹال دیتے ہوں معاذ اللہ. کسی کا دل دکھا دیا تو ٹھیک ہے بھائی قیامت میں دیکھ لیں گے. استغفر اللہ. اچھا مال کسی کا دبا لیا تو وہ کہتے ہیں میں قیامت میں لے لوں گا. ٹھیک ہے قیامت میں لے لینا. میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہوا. ایک مرتبہ میں پیسے لینے گیا. اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ درس بھی ہے کہ میں نے اس سے لی تو بینک سے بعض اوقات جو پیسے ملتے ہیں اگر آپ نے کیش کرائے تو اس میں گڈی مکمل مل جاتی ہے. اگر آپ نے 50,000 کے لیے 10,000 کے لیے جو بھی نوٹ آپ نے لیے اگر اس پر اسٹیمپ لگا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بنچ کیا ہوا، اس کا بنچ بنا ہوا ہے اور بعض کھلے پیسے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے 20,000 روپے لیے تو اگر اس کو آپ اچھی طریقے سے کاؤنٹ کریں اور جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنی ہوگی. نوٹوں کی بھی پہچان جعلی نوٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی میں نے کسی پارٹی کو چیک دیا اپنے کاروبار کے حوالے سے. اس نے کہا یار زیادہ پیسے تو ہے نہیں، 38 ہی ہیں، آپ کیش کرا کے دے دیں مجھے. قریبی بینک تھا، میں چلا گیا.
جب میں بینک میں پہنچا تو اس نے مجھے دے دیے پیسے، میں نے کاؤنٹ کیے جلدی سے اور انہوں نے دے دیے۔ اب جب اس نے لیے تو مجھے فوراً کہا کہ اس میں ایک نوٹ جعلی ہے۔ میں فوراً پلٹا بینک پر تو اس نے کہا یار اب تو جو ہے آپ بینک سے باہر نکل چکے تھے، اب میں یہ آپ کو واپس نہیں کر، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی والا نوٹ ہے۔ اب اگر میں وہاں پلٹتا ہوں جن کو دیے تھے وہ انکار کر رہے ہیں، تو بینک والے کو میں نے جب بات کی تو کہنے لگے بھائی میں ذمہ دار ہوں، اور اگر قیامت کا معاملہ ہوگا نا تو میں آپ کو سونے کا دوں گا، یہ سارے جو ہے معاملات، یہ پیسے سونے کے دوں گا میں آپ کو، سونے کی اینٹیں دوں گا میں آپ کو۔ تو اس طرح آسانی سے قیامت کا ذکر کرنا اور قیامت میں دینے کی بات کرنا، حالانکہ وہاں کیا ہوگا معاملہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صورتوں کا ذکر فرمایا، خصوصاً سورہ ہود کا، اور بھی کئی صورتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ پھر سورہ جو ہے اذا الشمس کورت، اسی طرح اگر قیامت کے متعلق پڑھنا ہے تو اذا السماء انفطرت، اور اس طرح اذا السماء انشقت، ان صورتوں کا مطالعہ کیا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اگر قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے سامنے روشن، تو وہ ان صورتوں کو فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اس سے چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے، اللہ واقعی اس کی تلاوت کرے، پھر اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھنے جائیں۔ ہمارا عربی تو جانتے نہیں ہیں، بار بار پڑھنے سے قرآن مجید کی ان آیات کو اور ان صورتوں کو، قیامت کا اور ان احادیث کا جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور ذکر کیا ہے، قیامت میں بہت سارے معاملات ہیں۔ دیکھیے قیامت کی گرمی کا بھی بیان ہے، پھر پل صراط کا بھی بیان ہے کہ جب جو ہے، اور اسی طرح قیامت کے پسینے کا بیان ہے کہ لوگ بقدر گناہ ان کے پسینے نکل رہے ہوں گے، بعض کے ٹخنوں تک ہوں گے پسینے، بعض کے گھٹنوں تک ہوں گے، اور بعض کے منہ تک پسینہ آ جائے گا، یہاں تک بیان فرمایا۔ پھر پل صراط کا بیان ہے کہ پل صراط پر جو جہنم پر رکھا گیا ہے اور لوگ کٹ کٹ کر پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اللہ تو جو ہے وہ قیامت کے ان تمام معاملات کا غور کرنا ہے۔ قیامت کی گرمی کا، اس وقت کیسی گرمی ہوگی، امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، آپ نے بہت سارے اشعار میں اس کے اندر ذکر فرمایا قیامت کا، اور دعا فرمائی قیامت کی گرمی کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ تو یہ تمام واقعات بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں توجہ نہیں ہوتی، مرنے پر کچھ غور کر لیا جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر قبر کا معاملہ، اور قبر کے بعد پھر حشر کا معاملہ ہے، جو ججمنٹ ہے، ججمنٹ کا دن ہے، اس دن سب نے حساب کتاب دینا ہے، اس دن تمام چیزوں پر مہر لگا دی جائے گی، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہمارے اعضاء جو ہم نے جو کچھ کیا ہے نا وہ اعضاء گواہی دیں گے۔ اگر زمین پر گناہ کیا ہے وہ زمین کی پشت گواہی دے گی، ہاتھ سے گناہ کیے ہیں ہاتھ سے ظلم کیا ہے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، سب جو ہمارے اعضاء جسم کے ہیں وہ گواہی دیں گے، اور ہم اس وقت انکار نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اس دن پیپر ہے ہمارا، اور اس دن ہم نے جواب دہی کرنی ہے، بچنا نہیں ہے، کوئی سپلی نہیں ہے اس کے بعد۔ جو فیصلہ ہو گیا اس کے بعد موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس بات پر غور کر کے شقاوت اور جو ہے وہ سعید ہونے کا اور شقی ہونے کا جو ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست جو ہے وہ یہ غور کر کے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی کہ ہمارا شمار کس میں ہوگا۔ اگر بندہ یہی غور کر ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بھی ہے نا اس دن کا معاملہ۔ بالکل، یہاں دنیا میں اگر کوئی امتحان ہوتا ہے تو پھر چانس ہوتا ہے، کاروبار ہے، نقصان ہو گیا پھر کما لیں گے، کوشش کر لیں گے۔ اگر امتحان دے رہے ہیں، امتحان دینے کے بعد پھر جو ہے سپلی دے دیں گے، سپلیمنٹری دے دیں گے، اور اس کے بعد پاس ہو جائیں گے۔ بہت سارے دنیا کے امتحانات ہیں، اور اس امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ذرائع سے پھر وہ آدمی کما لیتا ہے، بہت سارے معاملات حل کر لیتا ہے، مگر اس امتحان میں فیل ہونے کا مقصد ہوتا ہے۔ اس دن سوالات کیا ہوں گے، اس دن کے کچھ سوالات بتائیں گے حضور منیم بھائی؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، کل قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لے گا۔ یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، زندگی پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم حساب کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے تو کن حالات میں گزر رہا ہے، آیا اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے یا دنیاوی معاملات کے اندر گزر رہا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے اندر گزر رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے جوانی کہاں گزاری،
جیسا کہ کل بھی بیان ہوا تھا کہ جوانی کے اندر عبادت کرنے کے زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں کہ جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا کرتا مر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 99 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایسے بندے سے ایک روایات میں آتا ہے کہ اللہ خود خطاب فرماتا ہے انت عبدی کبعد الملائکہ کہ میرا تو بندہ بعض فرشتوں کی طرح ہے. تو جوانی کے اندر عبادت کے فضائل بھی زیادہ ہیں. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی تو نے کہاں گزاری ہے. روایات میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، اور جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کو دنیا کے سارے سکھ بھول جائیں گے، اور جنتیوں کو جنت کے اندر کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جنتوں کو جنت کے اندر صرف ایک چیز کی حسرت ہوگی کہ ہمارے وہ لمحات جو اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے وہ ضائع ہو گئے، وہ غفلت کے اندر گزر گئے. کاش کہ وہ لمحات جو ہمارے غفلت کے اندر گزرے کاش وہ ہمارے لمحات اللہ کے ذکر میں گزر جاتے. تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری. اور ان مال ہی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ کہ مال کو کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا. آج ہم غور کریں ہمارے ہاں تو یہ کلیہ بن چکا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کی جاتی. 4 سوال ہو گئی. یہ یعنی تیسرا سوال تھا مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال یہ ہوگا مال کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. یہ بھی ایک سوال ہے نا، بسا اوقات گناہوں کے معاملات میں خرچ کیا یا اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دیا. مال کی بھی مال مطلق مضموم تو نہیں ہے، یہی مال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مال کا تذکرہ آتا ہے تو سخاوت ذہن میں آتی ہے اور ان کا مقام ذہن میں آتا ہے، اور جب یہی مال قارون کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے تو بدبختی سامنے ذہن میں آتی ہے. پانچواں سوال ہوگا عن علم ہی، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. آج ہمارے پاس علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معتکفین جو ہیں وہ کم و بیش 4100 معتکفین جو ہیں وہ آج روٹی اور کھجور پر سحری کرنے والے ہیں. بڑی بات ہے. ہم ان کے مناظر کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے براہ راست. موجود ہیں ابھی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اس گفتگو کے دوران یہ تقسیم ہو رہے تھے. ماشاءاللہ 4100 کم و بیش ہمارے معتکفین. کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی صحبت کی. ہم تو کیا کیا کھاتے ہیں سحری میں، اور جائز ہے، حلال ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں اللہ والوں کی صحبت کیسی تبدیل کر دیتی ہے کہ بندہ ایسی سحریاں بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. امین بھائی کیا فرمائیں گے اس منظر کے بارے میں؟ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، شف لا چکے ہیں. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. میں نے اپنی مجلس سے یہی کہا کہ بھائی اتنا بڑا رسک نہیں لو. اچھا اب آدھا آدھا کرو، ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ، کیونکہ بظاہر اتنوں کا پکانا اور پھر تو میں کہا ایسا ہے کہ ہاف کر لیں، ایسا نہیں اینڈ ٹائم پہ کوئی کہے کہ بھائی مجھے یہ روٹی نہیں مجھے اور بھی چاہیے. اچھا تو کہا نہیں، ہم نے الحمدللہ اس پہ کافی ورکنگ کی اور بہت ذہن بن گیا ہے. اور یہ بڑا حیران کن جو ہے نا اس بار انہوں نے، اور یہی یہاں نہیں بلکہ ہماری مجلس مدنی انعامات نے مدنی تحریک ملک بھر میں چلائی ہے. اچھا تو سردار آباد سے مجھے میسج آیا تھا کہ وہاں پر بھی تقریباً 190 کے قریب اسلام بھائی آج سحری میں یہ کھجور روٹی. ماشاءاللہ الحمدللہ. کیوں کروا رہے ہیں یہ؟ آپ کھانا بچا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے کئی ناظرین مدنی مذاکرے میں یہ نہ سن پاتے. آج کچھ روایت بیان کی ہیں امیر علیہ سنت نے کھجور روٹی، مختصراً ایک کھجور روٹی سے. اب یہ اس میں دو چیزیں، کیا مقاصد ہے؟ ایک تو یہ کہ اس طرح کی جب خوراک انسان کھاتا ہے نا تو ایک تو طبیعت میں روحانیت رہتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہماری مجلس نے کیا کیا کہ جو ہمارے حلقہ نگران ہیں 110، یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے سحری کی تھی، یعنی ان کا ذہن بنانے کے لیے کہ دیکھو ہر 50 پر ایک ذمہ دار مقرر ہے. تو پہلے تو نگرانوں نے سحری کی کہ بھائی آپ نے کیسا محسوس کیا، تو انہوں نے جا کر اس کی برکتیں بتائی کہ آج دیکھو بھائی ہم نے سحری کھجور روٹی سے کی ہے تو ہم کو سارا دن عبادت میں، اٹھنے میں، نیند میں اس طرح کی کچھ برکتیں پائی ہیں، تو اگر ہم بھی کریں. تو پھر انہوں نے پوری اس کی مدنی تحریک بنائی اور آج یہ تقریباً 4100 اسلامی بھائی جو ہے الحمدللہ. بڑی بات ہے. بہت بڑی. تو ہم تو یوں دیکھتے ہیں کہ سحری میں ڈٹ کر کھایا جاتا ہے تاکہ پورا دن ہمیں طاقت نہیں کھانا اور زیادہ سے زیادہ عبادت پھر کر سکیں گے. تو یہاں پر تو اس کے برعکس سے دکھایا جا رہا ہے کہ کھجور اور روٹی پر ڈٹ کر کھانے سے طاقت ملتی ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا بوجھل ہو جاتا ہو، طبیعت خراب ہو جاتی ہو. صحیح. نوالے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں 9 نوالے غالباً آپ تناول فرمایا کرتے تھے. کتنا عرصہ بغیر گھی والی روٹی. اور تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک اچھی گڈ سائن ہے اور اس کی کنٹینیو، یہ تو پورا مہینہ اس کی مدنی تحریک چلتی ہے. لیکن آج ماشاءاللہ انہوں نے اجتماعی طور پر اتنا بڑا اٹیمپٹ کیا ہے. تو تربیت یہ اعتکاف ہے نا. ٹاپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ٹاپ سے ہمارے ناظرین دیکھیں، بہت بڑی تعداد. یہ تقویٰ کی ایک سمجھیے کوشش ہے
کہ کم کھا کر روحانیت حاصل کی جائے، یہ باؤنڈ نہیں کرتا ہے کسی کو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ترغیب ہوتی ہے جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے، اور اس سے ثواب بھی انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں سے ملے گا۔ ہے بھی تو تربیت، یہ اعتکاف تربیت، ہاں بے شک، تو یہ تو تربیت دی جا رہی ہے۔ اگر انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو آئندہ کے معاملے میں بھی ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ قیامت، روز قیامت، ہم نے کچھ اس کے بنیادی معاملات پہ بات کی، کیسے قائم ہوگی، سور پر بات ہوئی، قیامت کے دن کے کچھ احوال اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار واقعی جا بجا ہمیں ان مناظر کی یاد دلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، ہاں، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا، لے وہ آئے، لے وہ صدر قیامت کے سپاہی آئے، صبح اقرار ہے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ ہے نا کہ لوگوں یہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آج جو کرنا ہے کر لیں، وہاں دودھ کا دودھ اور کہتے ہیں نا پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی نے ایک بڑا، جس کو کہتے ہیں نا دل کو چھو لینے والا جملہ لکھا ہے کہ کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک آزمائش ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی ہے۔ بڑا اچھا سا ڈیمونسٹریشن ہم آج کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد، گرمیوں کے روزے ہیں نا، عصر کے بعد اپنی کیفیت دیکھیں، نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ بحث کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں ہم عصر کے بعد کہتے ہیں اب نہیں کرنی بات، اب افطار کے بعد بات کریں گے، لیکن ہمیں پکی امید ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر پانی مل جائے گا۔ صحیح۔ ادھر جب دن 50,000 سال کا، زمین تانبے کی، اور جیسے باپو فرما رہے تھے کہ پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ادھر صرف یہی ایک کافی تھی مصیبت، یہی پریشانی کافی تھی، مگر اس میں پوچھا جائے گا اب یہ 5 سوال اگر وہاں ہوں گے، یعنی اس فرسٹریشن میں عصر کے بعد گرمی میں کوئی پسینے سے آیا، اس کو کہیں بھائی آج بتاؤ پورے دن میں کیا کام کیا، بندہ کہتا ہے اس کیفیت میں سوال نہ کرو بھائی، تھوڑا مجھے سانس لینے دو۔ عبدالحبیب بھائی، یہاں جو آپ نے بیان فرمایا بھی، اس میں میں نے آج پڑھا کہ وہ اتنے پریشان ہو جائیں گے اس معاملے میں کہ کہیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کوئی فیصلہ تو ہو، حساب کتاب تو شروع ہو۔ انتظار، ایسے میں وہی والی بات باپو، الانتظار اشد من الموت، 25,000 سال یعنی قیامت کا آدھا دن تو انتظار میں گزر جائے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے، کتابوں میں لکھا کہ کچھ تو ہو، پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہوگا کہ وہ انبیاء کے پاس جائیں گے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے، اور وہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی مشکلات سے، سبھی کو مشکلات ہوں گی۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یقیناً جو اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا، نبی پاک کے ہاتھوں جامع کوثر عطا کیا جائے گا، اور اس دن بھی چین سے ہوں گے۔ بلکہ امیر علیہ سنت نے فیضان رمضان میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی، جو روزہ رکھنے والے ہیں نا، سبحان اللہ، اس دن لوگ حساب کتاب اور مشکلات میں مصروف ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں قیامت کے دن دسترخوان لگایا جائے گا۔ جو آج یہاں اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کی نعمتیں کھلائی جائیں گی۔ تو یقیناً جو اللہ والے ہیں، اپنے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نبی پاک نے خود حدیث پاک فرمائی نا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہو۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اس کو اپنا لیں۔ آقا فرماتے تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ اب آقا کے ہی جو ساتھ ہو گیا پھر تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مصافحے کی وہ فضیلت، ہاں، 50 بار درود پاک پڑھے تو میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ وہ شاعر ہاتھ ملا لے، ختم ہو کیا اس کو، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں۔ لیکن اس میں اگر بزرگوں کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں نا، تو جیسا کہ ان کی سیرت کا ایک عجیب انداز کہ یہ انہیں آج ہم تو مختلف وسوسے پال کر قیامت کے بارے میں معاذ اللہ انکار اور اس طرح کا معاملات کرتے ہیں۔ بزرگوں کی سیرت میں تو ایک ایسے عجیب و غریب انداز پڑھے۔ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے یہ واقعہ ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ حمام میں غسل کے لیے جانے لگے، تو مالک حمام نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ کو اگر حمام میں جانا ہے تو آپ کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، اور آج کل ہم بھی اگر بازار میں کہیں وہ بات کرنا ہو، ہم کو نہانا ہو تو ہم ظاہر جاتے ہیں تو کچھ پیمنٹ دی جاتی ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ کہا تو ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ نے کہا کہ میں تو مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مالک حمام نے کہا کہ پھر تو آپ اس میں جا کے داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو نہانے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے۔ مالک حمام پریشان ہوا، کہنے لگا حضرت آپ کو نہیں پیسے دینے، نہ دیں، خدا نہ رونا دھونا تو بند کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں، تو نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ تو کہا حضور اس میں آخرت کا، قیامت کا کہاں تذکرہ ہے؟
تو کہا کہ یہ حمام جس میں فاسق بھی نہ آتا ہے، چور بھی نہ آتا ہے، ڈاکو بھی نہ آتا ہے، زانی بھی نہ آتا ہے، جب اس میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی، اور جب میرے پاس دنیا کی دولت نہ تھی تو مجھے اس فاسق و فاجر کی جگہ نہ جانے دیا گیا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا، اور جنت میں جانے کے لیے میرے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی یہ ان کی سوچ کہ ان چیزوں سے دنیاوی معاملات سے بھی یہ نکال لیتے نصیحت حاصل کرتے تھے، اور پیش نظر وہ معاملات رہتے تھے نا کہ حمام کا معاملہ بھی آیا تو قیامت یاد آ گئی، کوئی اور اس طرح کے معاملات دیکھ کے بھی قبر قیامت ان کو یاد آ جاتی تھی۔ اور یہی جو ابھی جو روایت سوالات بیان کیے کہ اگر یہی انداز اگر ہوتا ہے نا پوچھ گچھ کا کہ یار مجھے بتانا ہے کہ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، یعنی آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کو کوئی 5 لاکھ روپے دے اور کہ بھائی آپ جا کے ذرا حیدرآباد جائیں اور وہاں دکان کھول لیں، اب ہم 5 لاکھ روپے لے کے چلے گئے، 1 سال کے بعد سیٹ نے فون کیا کہ آؤ ذرا بھائی حساب لے کر، مجھے ذرا حساب خرچ کیے۔ اب یہ جو پورا سفر ہوگا اس میں ٹینشن کتنا ہوگا کہ یار 5 لاکھ کا حساب دینا ہے مجھے، میں نے اس کے بزنس کا کیا کیا؟ تو یہ جو دنیا میں ہم آئے تو حدیث بیان کی نا کہ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو اس وقت کا جو ماحول بیان ہو رہا ہے کہ تانبے کی زمین، 1.25 میل پر سورج، ایسی کیفیات میں یہ بیان نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا اور سب کچھ ہوں گے۔ آج ہم غور کرتے ہیں، آج میں بھی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب کسی کو عزت اور شہرت ملتی ہے تو کوشش اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہیں میری کسی بات کسی لوگوں کے سامنے میں ڈیگریڈ نہ ہو جاؤں، صحیح، کسی آپ تقریب میں ہیں، ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہ آ جائے، کوئی لیک نہ ہو جائے، کچھ اس طرح کا کوئی خامہ کا ایڈٹ نہ کر دے کوئی۔ آج کل تو ہر 2 نمبریاں بھی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی کام نہیں کیا پھر بھی اس کے خلاف آ گیا وہ۔ ٹھیک، اب لوگ موجود ہیں، اب کوئی شخص آ جائے اور سب کے سامنے اگر مجھے ذلیل کر دے، مجھ سے کہہ دے کہ اتنے پیسے تم نے مجھ سے لیے تھے ابھی تک نہیں دیے، اور اگر وہ بات جھوٹ بھی ہو مگر پھر بھی خوف رہتا ہے، ایک ڈر رہتا ہے، سب کے سامنے اگر اس نے رسوا کر دیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں ایسے واقعات میرے پاس ہیں کہ بے عزتی کی، اور وہ جس کی بے عزتی کی گئی وہ گھر گئے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، صرف اسی خوف سے کہ یار سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ ہوں گے، یعنی ان کے مراتب ہوں گے، سبھی ہوں گے نا، اولین و آخرین سب ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صحابہ و تابعین ہوں گے۔ آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کی باتیں وہاں مخفی نہیں رہیں گی، چھپی ہوئی نہیں رہیں گی، جو باتیں کی نا وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، واقعی قیامت کا معاملہ ہے، اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ یہ جو صورتیں بیان کی گئی آج، ان صورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اللہ اللہ اللہ، 3 صورتیں 30ویں پارے کی۔ راشد بھائی، اعمال بھی تولے جائیں گے؟ جی، اعمال کا بھی حساب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائے گا، لیکن یہاں میں شفاعت مصطفیٰ کی بھی بات کروں گا کہ جہاں گناہگاروں کو اور کفار کو، مجرمین کو ان ہولناکیوں کی وجہ سے اذیت کا سامنا ہوگا، وہیں پر جو مقربین ہیں اور انبیاء کرام کی جو اتباع کرنے والے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا، میزان عمل پر بھی ان پر رحمت کا معاملہ ہوگا۔ اور پل صراط کی جو بات کی گئی، پل صراط جو کہ جہنم کی پشت پر نصب ہے، یعنی اس کا بندہ تصور قائم کرے کہ جنت میں جانا ہے، جنت ہمارا قصد اور ارادہ ہے، ہر مومن کی خواہش ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے واحد راستہ پل صراط ہے، اور یہ پل صراط ہے کہاں پر؟ جہنم کے اوپر، جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ جنت دنیا کی آگ سے 70 گنا شدت اور حرارت والی ہے۔ امام اہل سنت اپنے کلام میں ایک نقشہ قائم فرماتے ہیں کہ بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، اس پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اور وہاں مجرمین اور کافرین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، لیکن وہی ہے کہ نیک اعمال جس کے ساتھ ہوں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امان میں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ تو جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل ہے وہاں پر بھی درود پاک پڑھنے والے عاشق رسول کو نور عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، قرآن میں اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، علماء نے کتابیں بھی لکھی۔
بندے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لمحے بھر کے لیے بھی برداشت کر سکے، اور اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے، تو یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ پل صراط سے کیسے گزر ہوگا؟ مومنین کے لیے کچھ بشارتیں وغیرہ بھی، کچھ دلجوئی کے معاملات بھی ہیں؟ جی یقیناً الایمان بین الخوف اور رجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، عمل بھی اچھے کرنے ہیں، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ وہاں ہوں گے، اور یہی امید کی کرن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گناہ گاروں کے لیے شفیع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو یقین ہے وہ ایسی ڈھارس دیتا ہے۔ میں ایک تھوڑا سا واقعہ سنانا چاہوں گا، شاید باپو بھی ابراہیم باپو بھی اس محفل میں ہوں۔ وہ ایک کمال کی ایک اجتماع ذکر و نعت تھا، ہند میں ہوا تھا، احمد آباد میں، اور وہاں صلاۃ و سلام کے دوران، یہ شب معراج کا اجتماع تھا، میں نہیں بھولتا وہ اجتماع آج تک۔ تو صلاۃ و سلام کے دوران، پھر صلاۃ و سلام کے بعد سب کھڑے ہوئے تھے اور امیر اہل سنت نے دعا شروع کی۔ امیر اہل سنت ہم ہندوستان میں تھے، اور امیر علیہ سنت دعا کرتے کرتے قیامت کا تذکرہ کیا، اور اس میں آپ جو ہے نا بہت رکت میں آ گئے۔ تو اس میں جو ناتخواں اسلامی بھائی تھے انہوں نے یہ کلام شروع کر دیا کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ اب یقین کریں جو کیفیت بنی تھی اس میں، امیر علیہ سنت نیچے تشریف لے آئے، روتے روتے منچ پہ سب گویا گر گئے آپ، اور پورے مجمع پر ایک رکت تاری تھی۔ مگر اس سارے کلام کے بعد جو اعلیٰ حضرت کا وہ مقطع پڑا گیا نا، یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ امیر علیہ سنت اس کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے۔ سحری کا ٹائم تھا، آخری وقت چل رہا تھا، یقین کریں جو وہ شعر اس وقت سمجھ آیا نا، اللہ اکبر۔ اور وہ آپ کے سوال کا جواب بھی، اس لیے مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ جب اللہ کی ذات غفار ہے تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیں کہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخ و پکار کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی، مگر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں گھبرانا کیسا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کچھ وضاحت دونوں اشعار کی ملا کر ایک ہو جائے۔ مطلب یہاں یہی کہنا ہے کہ گھبرانا کیسا، ہم تو وہاں جھوم کر گزریں گے کیونکہ نبی پاک وہاں موجود ہیں، اور ان کی جب صدائے رب سلم ہوگی تو انشاءاللہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ تو انشاءاللہ نبی پاک کی رحمت پر، آقا کی کرم نوازی پر یقیناً ہمارا آسرا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں نا، کام ایسے کر جائیں، جو بھی راشد بھائی نے بات کی کہ کام ایسے کر کے لائف گزاریں کہ وہاں کرم نوازی ہو جائے، نگاہ پڑ جائے، غلامی میں قبول فرما لے، تو پھر انشاءاللہ ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ امین بھائی، کام جنہوں نے کیے ہوں گے انہی پر کرم ہوگا، یا دوسروں کو بھی؟ کوئی شفاعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شفاعت بھی وہاں پر ہوگی؟ شفاعت کا کانسیپٹ تو بہت وسیع ہے، اور بہت ساری روایات، کیونکہ اس میں یہی ہے کہ جو اچھی نیتیں کی ہوں گی ان پہ بھی بشارتیں ہیں کہ ان کو بھی بخشا جائے گا۔ میں ایک بات یہی سوچ رہا تھا کہ بزرگوں کا جو انداز ہے نا اپنے متعلقین کو سمجھانے کا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بد نگاہی سے نہیں بچ پاتا ہوں، آپ مجھے کوئی علاج دیجئے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی علاج تو میں دے دوں گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، یہ دودھ کا پیالہ لو اور بازار کے اس پار جو دوسرے بزرگ ہیں نا ان کو دے کر آ جاؤ، لیکن دیکھو قطرہ گرنا نہیں چاہیے اس کو۔ تو کہا حضور اگر یہ پیالہ پہنچا دوں گا تو آپ مجھے علاج دے دیں گے؟ ہاں بالکل۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن ٹھہرو، میں 2 آدمی ساتھ کروں گا، اگر ایک قطرہ بھی گرا نا وہ بھرے بازار میں 2 جوتے لگائیں گے تم کو۔ اچھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ پیالہ لے کر چلا اور بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے 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 یہ دوسری جگہ پر دے کر آیا، اور خوش خوش دوڑا دوڑا واپس آئے گا، حضرت وہ دودھ کا پیالہ میں نے پہنچا دیا، اب آپ مجھے جلدی سے پہنچائیں، علاج بتائیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کوئی قطرہ تو نہیں گرا؟ کہا نہیں حضرت، کیسے گرتا، آپ نے جو آدمی رکھے تھے ساتھ جوتے پڑتے بازار میں۔ تو کہا کہ بیٹا بس یہی علاج ہے، یہی علاج ہے کہ تم نے جس طرح سے دودھ سے اپنا نظریں نہیں ہٹائیں، پورے راستے میں کہیں نہیں دیکھا، تو بس یہی سمجھ لو کہ اگر آج تم ادھر ادھر دیکھو گے تو قیامت کے دن تمہیں
مار پڑے گی۔ یہ ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تاکہ قیامت کی شرمندگی سے بچیں۔ اور بڑی مطلب خوش نصیبی ہے ان کو کہ جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہیں پر دعاؤں میں، توبہ استغفار میں الحمدللہ ان کو اچھی زندگی گزارنے کا ایک بڑی دھارس ہے۔ آج ایک حدیث شریف پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اچھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی، مگر میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سننے کے بعد جیسی خوشی مجھے اس دن ہونے سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ان کو بھی دھارس بن گئی کہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں گا۔ دیکھیں اس وقت نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کیا سنائے نا یا کچھ؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ گئے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ گئے، لطف وہاں فرماتے یہ گئے۔ اچھا، سب جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے نا؟ جو میں نے شروع میں بتایا کہ پول صراط کی سختیاں ہیں جی، پھر پیاس بھی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو کہاں پاؤں؟ اچھا، کیا آپ سفارش کریں گے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہاں پاؤں؟ تو فرمایا میزان عمل پر، جب اعمال تل رہے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ کہاں فرمائی؟ پول صراط پر۔ پہلی جگہ حدیث پاک میں تو یوں کہ پول صراط پر، اچھا، کہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ عبدالربی بھائی نے فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو جائیں گے اور امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور امت انشاءاللہ وجد کرتے ہوئے گزر جائے گی انشاءاللہ۔ اور کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور جسے ایک مرتبہ پلا دیں گے وہ کبھی پیاسا نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھیں قیامت کے جو معاملات ہیں اس میں امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کو اپنے ساتھ رکھیے اور جانے مت دیجیے۔ عبدالحبیب بھائی بڑے مزے کی بات کرتے تھے، حاجی امین صاحب کے پاس آتا تھا تو یہ ایک دہشت کی بات بتاتے تھے، خوف کا معاملہ بھی اور امید کا معاملہ بھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں حضرات دونوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں دل میں دونوں رکھنے ہیں۔ ڈر بھی ہو کہ کہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کیا ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یعنی جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پھر کسی کی شفاعت، پھر کسی کی سفارش کام بھی نہیں آئے گی اور کوئی کرے گا بھی نہیں، انہیں بھی پتہ ہے۔ روایت خوف خدا کتاب ہے، اس میں لکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا، اس میں گناہ کثیر ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا، کوئی گواہ نہیں موجود پائے گا۔ وہ کہے گا یار وہ گواہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے کہ ہاں ہم نے حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا، اس طرح ہاتھ پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے، شرمگاہ پکارے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ یہ سب سن کے حیران رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اور اجازت ملنے پر عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسو میں ترک کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں،
تو وہ بال عرض کرے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا. اللہ اللہ. یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے. اور ایک منادی پکار کر کہے گا کہ سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گئے. اب یہ ماشاءاللہ مغفرت کی بات کی تو میں بھی ایک روایت پیش کروں اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے کہ قیامت کا دن ہو ایک شخص کو لایا جائے گا, وہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے گا تو اس کو تو کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی, عمل نامہ بظاہر خالی نظر آئے گا. رب قدیر کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے. تو عرض کرے یا اللہ میرا کون سا ایسا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا جو میں نے کیا تھا؟ فرمایا ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا, تو نے اپنی کروٹ بدلی تو تیری زبان سے نکلا اللہ, تیری زبان سے اللہ نکلا, اس عمل کے بنا پر میں نے تجھے جنت میں داخل کیا, کیونکہ تجھے نیند آتی ہے, مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی, آنکھ کی بات ہوئی, آنکھ کے بال کی بات ہوئی, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کچھ اس حوالے سے اگر مدنی پھول مل جائے, آج کل جو ہے نا گھروں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے, بد نگاہی تو گھر میں بھی ہو رہی ہے, باہر بھی ہو رہی ہے. دیور بھابھی کا پردہ, اور اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا دیور جو ہے وہ بھابھی کا بھائی ہے, وہ آپس میں اس طرح کے لین دین کر سکتے ہیں؟ مطلب اس طرح کے کہ مذاق ہو رہا ہے, فری شپ ہو رہی ہے, آپس میں مطلب کھیل کود رہے ہیں معاذ اللہ, اور وہ کہے ہماری نیت صاف ہے صرف, کیا یہ کہنے سے وہ چھوٹ جائیں گے؟ دیکھیں دیور کو تو احادیث میں موت قرار دیا گیا, یعنی موت ہے وہ, موت ہے وہ, کیونکہ اس سے بے پردگی جو ہے وہ بے تکلفی کے ساتھ ہوتی ہے. غیر مرد سے جو ہے نا وہ بندہ تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے, لیکن جب گھر میں ہی کوئی ہو تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل بھائی بہن جس طرح آپ نے کہا, اور اس میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن یہ معاملہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے. میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کی, کہ نگاہوں کی حفاظت, روحانیت کی حفاظت, گناہوں سے بچنا یہ ماہ رمضان میں کتنا ضروری ہے. میں ایک جگہ بھی آج اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ 1-1.5 گھنٹہ تراویح پڑھی, دعائیں کی, روحانیت حاصل کی, جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے ہر نمازی اپنا موبائل ضرور چیک کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر, تلاوت سے فارغ ہو کر آپ نے موبائل اٹھایا, اس موبائل میں کیا دیکھا آپ نے؟ کس پیج کو لائک کیا ہوا ہے کہ آپ کے پیج پر فوراً کوئی کلپ آ گیا؟ کس گروپ میں آپ موجود ہیں کہ جس کے ویڈیو میں یا تو میوزک ہے یا بے پردہ عورت ہے؟ ماہ رمضان کو گرانٹڈ نہ لیں. ماہ رمضان یقیناً برکتوں والا, رحمتوں والا مہینہ ہے, اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے مقدس مہینہ ہے, اس میں گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے گھروں میں یا تو ٹی وی نہیں تھا, ٹی وی بھی ہوتا تھا تو ان کے گھر میں رمضان میں ٹی وی نہیں کھلتا تھا کہ بھائی یہاں فلمیں, ڈرامے, گانے بازے نہیں ہوں گے. ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی موبائل تو ہے. اب ہم غور کریں کہ ہم اپنے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں. رمضان میں بھی کہیں ہم سے گناہ تو نہیں کروا رہا. اور جو اشفاق بھائی نے بات کی کہ آنکھوں کی حفاظت اس نیت سے بھی کریں کہ ہر کسی کو تمنا ہے کہ پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے, ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. آنکھ ہی گناہوں سے گندی کر دی تو پھر کن آنکھوں سے دیدار کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی, تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت جس کو کہنا کہ دل ہلا دینے والی روایتوں کا بیان ہو گیا کہ اعضاء گواہی دیں گے, وٹنس اعضاء ہوں گے. قرآن کہتا ہے جب ہمارے ہاتھ بیان کریں گے, پیر بیان کریں گے تو پھر کیسے چھپیں گے؟ آج تو گناہ کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پتہ نہ چلے کسی کو. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ کی نیت صاف ہے آپ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں رہا. جب شریعت نے ایک حکم بیان کر دیا ہے, اب دیور اور بھابھی کا پردہ ہے, پردہ ہے, پردہ ہے, اور خبردار آپس میں ان کا فری ہونا, آپس میں اس طرح کے معاملات کرنا یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. باہمی رضامندی سے ہی سود کا کاروبار ہوتا ہے, باہمی رضامندی سے ہی جوا کھیلا جاتا ہے. تو اب دونوں طرف راضی ہیں, کسی کے نقصان کے لیے ہر دونوں راضی ہیں, تو جائز تو نہیں ہو جائے گا. صحیح فرمایا. تو باہمی رضامندی گناہ کو جائز نہیں کرے گی. جو اللہ کی رضا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ کئی گھروں کا پرابلم ہوگا. ہمیں اس پر ایک ذرا خصوصی وہ آیا تھا پیغام کے ہمارے گھروں میں یہ پرابلم چل رہی ہے, تو اس پر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس کا حل بھابھی کے معاملہ سوال کیا ہے. دیکھیں اس کا اب حل کی طرف آتے ہیں. میرا خیال اگر آپ نے سحری کرنا ہے تو میں تھوڑا سا ہی چکھوں گا, بس ہمارے دیگر اسلامی بھائی سحری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مدنی ماحول کے بعد, مذہبی ذہن کے بعد, بعض اوقات یا تو بھابھی یا تو دیور وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بچے کیسے؟ اصل اب ایشو یہ ہے. تو وہاں اب اس کا آسان حل میرا خیال یہ لگتا ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں کو بٹھا کر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ ہمارے درمیان چونکہ شریعت نے پردہ کیا ہے, تو آپ والدہ کو کہہ دیں کہ آپ بھابھی سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے بے پردہ نہ آیا کریں, اور اگر ہماری بہن ہماری چاہتی ہے کہ وہ اس پردے کو اپنائیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے ذریعے یا اپنی
ससुर या सास साहिबा के ज़रिए कि आप इनको कह दें कि हमारा शरीयत का पर्दा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों में मजहबी, इसी तरह कज़न्स हैं, ये सिर्फ सास देवर और भाभी का इशू नहीं है, कजन्स जो हैं, अब कजन्स हम समझते हैं जनाब ये 25-30 साल के बाद होंगे फिर पर्दा है। अगर 13-14 साल 15 साल की उम्र हो गई है बच्चियों की और वो आपस में बैठ के खाना वगैरह या घूम फिर रहे हैं, तो यहाँ भी पर्दे की अहकाम आ जाएंगे ना। तो इन सब चीजों साफ है, कोई इनके दिल में बुराई नहीं है, वो कोई गलत काम की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो भी ऐसा ही है। देखिए शरीयत का हुक्म है ना, आपकी नीयत कुछ भी हो, अच्छी नीयत से भी किसी गैर औरत को नहीं देखा जा सकता। मर्द जो है किसी अजनबी औरत को किसी अच्छी नीयत से भी उसका चेहरा नहीं देख सकता। तो अब क्योंकि यही वो चीज है जो बुराई की तरफ ले जाती है, तो अब ना महरम के दरमियान तीसरा शैतान होता है, अगर उनके तखलिया होता है तो तीसरा शैतान होता है, तो बचना ही बेहतर है। कोई शख्स कहे यार मैं रोज जो है ना हमारे घर में प्लग नहीं है तार में, मैं रोज लगाता हूं कभी भी करंट नहीं लगता, तो फिर लगाने दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं कभी एक ही बार लगेगा और आप जनाब जान से चले जाएंगे। बल्कि अच्छा हुआ ये जिक्र हो गया। क्या बात है, मैं बड़ी एक दिल खराश दास्तान सुन के आया हूँ 3-4 दिन पहले, और मैंने सोचा था मैं चैनल पर बयान करूंगा। अशफाक भाई मैं अभी पिछले दिनों कराची के एक इलाके में गया और मैंने इतना रिक्कत वाला उनके घर में माहौल देखा, क्योंकि वाकया बड़ा अजीब हुआ उनके साथ। उनके घर में इस्लाम में मुझे दुआ करवाने लगे, रमजान का महीना, उनके घर में 9 साल का बच्चा उनका, वो सब कामकाज पे गए हुए थे, दोपहर का टाइम था। आजकल वो जो बड़े घर होते हैं उसमें स्विमिंग पूल बनाया जाता है गुब्बारे की तरह फुला करना, तो 9 साल का बच्चा था, छोटी बच्ची 5-6 साल की, गर्मी का मौसम है। उन्होंने क्या किया कि वो गुब्बारा या वो जो भी उसका फुलाने का होता है हवा भरने का, वो हवा भर के उन्होंने पूल बनाया और उसमें नहाना शुरू किया। नहाते नहाते उन्होंने देखा कि इसमें हवा थोड़ी कम हो रही है, तो उनके घर में एक प्लग था, जिस प्लग को उस बेटे ने गीले बदन के साथ प्लग लगाना चाहा कि प्लग लगाकर उसमें हवा भरने की मशीन पे, उधर उसने हाथ लगाया, उधर उसको करंट लगा, विद इन अ मिनट वो बच्चा दुनिया से चला गया। 9 साल का बच्चा, और अल्लाह ने करम यह किया कि उस पूल में मजीद 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो अब मैं सोचता रहा, अच्छा एक और दिल खराश बात यह कि इस पूरे वाकये की CCTV वीडियो बन गई थी। फिर मैंने इनको मशवरा दिया कि आप इस वीडियो को दोबारा ना देखिएगा, आप उसको डिलीट कर दें, क्योंकि माँ बाप का गम तो बार बार ताज़ा होगा ना। अब 9 अच्छा सारे घर वाले इस हफ्ते मदीना शरीफ जा रहे थे और वो बच्चा ही दुनिया से चला गया। मैंने उनको अर्ज की है, मैंने अल्लाह उनको सब्र दे, यकीन करें यही जुमला मैंने गले लग के बार बार उन्हें कहा, और मैं अब सारे इस्लामी भाइयों से अर्ज करना चाहूँगा। आशिकान रसूल मुतवज्जिह हूँ, सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई की गुफ्तगू जारी है, हम कुछ वो अल्लाह की नेमत का बयान कर लेते हैं। मुनीम भाई भी सहरी करेंगे, हमारा सेगमेंट है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत। आज हम कुछ आपको कपड़े के बारे में बताएंगे बहुत मुख्तसरन। ज़रा चलते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत सेगमेंट की तरफ। बख्शिश के हैं सामा अनवारे सहरी। जी हज़रत इरशाद। लिबास ये अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी अजीम नेमत है, जिसके अहम 2 फ़वाइद कुरान ने भी बयान किए हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इंसान की सितरपोशी के लिए, मिसाल के तौर पर किसी के जिस्म में ऐब है तो ये लिबास, ये कपड़ा उस ऐब को छुपा देता है। इसी तरह इसका दूसरा फ़ायदा यानी ज़ेब व ज़ीनत के लिए बंदे की यानी शख्सियत को निखार देता है लिबास। आका अलैहिस्सलाम ने इस लिबास को पहना इसकी सफाई सुथराई के हवाले से। हालांकि आका अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक बिल्कुल साफ होता था, लेकिन तालीम उम्मत के लिए इसको धोने का भी हुक्म दिया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के कपड़ों को धोया करती थीं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा आपके सहाबा आपके दीदार के लिए, आपसे मुलाकात के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे, और आका अलैहिस्सलाम घर के अंदर थे। एक छोटा सा पानी का बर्तन था, आका अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर देखकर अपनी दाढ़ी मुबारक को और अपने बालों मुबारक को संवारा। तो हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये मंजर देख रही थी और मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप भी इतना एहतमाम करते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने भाइयों की तरफ जाए तो उसे चाहिए कि कुछ बन सवर के जाए, अपने आप को संवार के जाए, अपने लिबास को सेट करके जाए। जिसका यानी खुलासा यही है, अपने लिबास को दुरुस्त करके जाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तबारक व तआला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है, यानी हुस्न को पसंद फरमाता है।
اب لباس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری لباس جیسا کہ ہم پہنتے ہیں، اور ایک ہے باطنی لباس یعنی تقوی کا لباس جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے بزرگان دین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے تقوی کے لباس کو زیادہ جو ہے ترجیح دی ہے، جیسے قرآن میں بارہا بیان کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت ساری آیات ہیں جس میں تتقون کا لفظ آیا ہے، یعنی متقی ہو جاؤ، یہ بھی ایک تقوی کا لباس ہے جی، عبادت کا لباس، اور یہی مومن کا شعار ہے۔ اور اس لباس کو اچھی جگہ بھی استعمال کیا جائے، مثال کے طور پہ آج ہم سوشل لائف کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کسی دعوت کے اندر جائیں تو ہمارا لباس بڑا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، لیکن اگر یہی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو لباس عام سا پہن کے آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابرین امام اعظم کے بارے میں آتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز کے لیے عبادت کے لیے اپنا ایک الگ سے لباس سلوا رکھا تھا، اور وہ 1500 درہم کا تھا، یعنی اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے زینت اختیار کرے۔ تو لباس کی قدر کی جائے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ تو یہیں سے پتہ چل گیا۔ اور قدر اس کی یہ ہے کہ اس کو جب اتارا جائے تو اس کو تہ کے لگا کے رکھ دیا جائے، اور اس کو دھوپ وغیرہ کے اندر نہ ڈالا جائے۔ اس کو اگر تہ لگا کر رکھ دیا جائے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر اس کو ایسے ہی پھینک دیا جائے دھوپ کے اندر پھینک دیا جائے تو پھر اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ کپڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت لباس جو ہے نا پہنے بھی وہی جو شریعت کے مطابق، مرد مردانہ، عورتیں اپنا زنانہ لباس پہنے، اور عورتیں مردانہ لباس، مرد زنانہ لباس نہیں پہن سکتے، یہ بھی ہے۔ آپ بھی سحری کریں، کچھ وقت رہ گیا ہے، ہم کالز بھی لیں گے۔ عبدالحبیب بھائی نے سحری کر لی ہے تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے ایک پکچر دیکھی تھی عبدالحبیب بھائی شروع میں، کچھ اس پہ مدنی پھول دیں گے آپ؟ جی بالکل دیں گے۔ میری دیکھیں جی آپ کیا ہے اس میں؟ جی ماشاءاللہ فاسٹ فوڈ ہے، دوسری طرف سبزیاں ہیں، اللہ اکبر، اور بیچ میں جو ہے وہ پل بندہ ہے، اللہ اکبر، یہ تو واقعی ڈیفیکلٹ پکچر ہے۔ اب اس پہ کیا کالیں آئی ہیں وہ بھی لیتے ہیں، میں کالز بھی لے لیں۔ جی میں کالز لیتا ہوں۔ مجھے ایک بات ناظرین آپ سے کرنی تھی جو پوری نہیں ہو پائی تھی، کہ وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ننگی تار گھر میں تھی، اس تار میں پلگ نہیں تھا، اور 9 سال کا بیٹا ان کا دنیا سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کچھ ہدایات دیں، مزید کچھ ڈرایا، انہیں احتیاط کا کہا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، مدنی چینل آپ کا خیر خواہ ہے، اپنے گھر کے تمام الیکٹرک بورڈ چیک کر لیجئے، تمام پلگس کو چیک کر لیجئے۔ بعض اوقات ہم نے بہت نیچے پلگس لگائے ہوتے ہیں، بچوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، ان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اور اس بورڈ کے اندر وہ انگلی ڈال سکتے ہیں، پینسل ڈال سکتے ہیں، گیلے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ زندگی میں حادثہ بعض اوقات نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ ہم کئی سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، مگر ایک ہی بار تکلیف ہوتی ہے۔ ان گھر والوں سے پوچھے کوئی کہ جن کا 9 سال کا بیٹا کرنٹ لگنے سے دنیا سے چلا گیا۔ آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے ان کے چہرے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو حسرت اور جو آنسو ہیں، اللہ ان کو صبر دے۔ لیکن آپ کی خیر خواہی کی نیت سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ خدارا اپنے گھر میں ان تمام چیزوں کو چیک کر لیجئے۔ اور پھر یہ اس بات کا جواب بھی ہو گیا کہ جناب ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم جناب بھابھی اور دیور کا پردہ نہیں، لیکن ہم اچھی نیت سے بھائی بہن کی طرح بات کرتے ہیں۔ ایک ہی بار پلگ شارٹ ہوتا ہے، ایک ہی بار اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان اپنا داؤ کھیل جاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ بد نگاہی سے بھی بچنا ہے۔ اپنے سلسلے میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں، بڑی میرے لیے بھی عجیب و غریب پکچر ہے، مجھے بھی تھوڑی دیر لگے گی سمجھنے میں، آپ کی کالز آ جائیں گی تو شاید میں آسانی سے سمجھ جاؤں گا۔ ذرا بتائیے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اتاری راولپنڈی سے۔ یہ جو انوار سحری میں تصویر دکھائی گئی ہے، اس میں جو ہے ایک طرف ہے وہ نیچرل فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں، لوگ اس کو چھوڑ کے فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی طبقہ جا رہا ہے جو ماڈرن ہے، جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہے اور اس کا جسم بھی موٹا ہوا ہے، مطلب وہ ان کا رجحان اس طرف زیادہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے موٹا بھی ہے وہ بندہ، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی ماڈرن سوچ کی طرف ہی عکاسی کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ہم جو نیچرل چیزیں دور ہو گئی ہیں اور ہم لوگ مصنوعی اور فاسٹ فوڈ ٹائپ چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان۔ ایک بار پھر پکچر دکھائیے گا اور ایک اور کال بھی دیجیے گا۔ جی ایک اور کال۔ یہ جو آپ نے پکچر دکھائی ہے، اس پکچر کے اندر ایک طرف سبزیاں ہیں اور دوسری طرف فاسٹ فوڈ ہے، تو میری عقل کے مطابق یہ ہے کہ سادگی میں برکت ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ آمین آمین۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ جو پکچر آپ نے دکھائی ہے اس میں یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کی طرف توجہ زیادہ ہے، اور جن چیزوں کو کھانے سے ہمیں وٹامن زیادہ ملیں گے، صحت بھی صحیح رہے گی، اس سے ہم دور ہیں اور فاسٹ فوڈ کے زیادہ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔
सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी है। कराची में बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट हैं। जल्दी जल्दी फारिग हो जाइए अपने तमाम मामलात से, खाने पीने के। ये जो पिक्चर है बेसिकली बहुत खूबसूरत मैसेज है कि हम नेचुरल फूड को छोड़कर, कुदरती ग़िज़ाओं को छोड़कर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फास्ट फूड लफ्ज़ में भी जवाब मौजूद है। ये है ही फास्ट, ये बनी इसीलिए कि बंदा चलते चलते बहुत जल्दी में खाना खा ले, रोटी सालन और दीगर चीज़ों के लिए वक्त चाहिए होता है। और ये फास्ट फूड नॉर्मली लोग बसों में, ट्रेनों में, मैं आपको सही बताऊं ये आया कहाँ से? ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ वो लोग जो नॉर्मली बेघर या बहुत फास्ट लाइफ गुजारते थे, जिनको अपने घर में खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता था, वो चलते चलते कोई ऐसी चीज़ ले लेते थे और उसको खा लेते थे। दूसरे लफ्ज़ों में फास्ट फूड को गरीबों की ग़िज़ा कहा जाता था। मगर आज बड़े शौक़ से, बड़ी तैयारी से, बड़े खर्च करके लोग फास्ट फूड खाकर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो याद रखिए ये फास्ट फूड खाने में भी फास्ट है, और चूंकि खाना फास्ट है तो फिर चबाना नहीं है, चबाना नहीं है तो हाजमा ख़राब, और ऐसा लगता है कि ये बीमार भी बड़ा फास्ट करता है। तो ज़रूर एहतियात कीजिए। कई लोग, कई ख़ास तौर पे यंगस्टर ऐसे हैं जो रोज़ाना फास्ट फूड खाते हैं और बड़े फास्ट बीमार भी हो जाते हैं। अल्लाह हम सब को अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों को बेजा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके फिर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारे अमराज होते हैं। अल्लाह करे कि इन चीज़ों से हम बचने वाले बन जाएं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह की तरफ भी चलेंगे। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हमारे सहरी सिलसिला मरहबा और डे ऑफ जजमेंट का जिक्र, क़यामत के दिन का जिक्र है। और अशफाक भाई, हकीकत है कि उस दिन के लिए क्या तैयारी है हमारी और हम क्या सोच रखते हैं, ये बिल्कुल ही एक अपोजिट सवाल है। बहरहाल क़यामत के दिन को याद रखने के लिए और कब्र की तैयारी के लिए मदनी फूल अता फरमाइए कि हम इसके लिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हमें क़यामत के दिन का एहसास हो। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत। जी प्यारे भाई, आपकी कॉल बहुत प्यारी है और इस पर माशाल्लाह बहुत सारे मदनी फूल हमने, हमारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने दिए। बस काश ये एहसास पैदा हो जाए कि मुझे जवाब देना है और सबके सामने जवाब देना है, तो फिर कैसे जवाब दूंगा। उसकी तैयारी अगर होगी इंशाअल्लाह, उसकी फ़िक्र होगी, अल्लाह करम करेगा। बात सच्ची तो यही है कि जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा में रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं है, उम्मीद है कि वो रब करीम ज़रूर करम फरमाएगा। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और एक औरत अपने बिछड़े हुए बेटे को पाकर ज़ोर से दौड़ी और उसे अपने सीने से लगाया और दूध पिलाने लगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से कहा, बताओ क्या ये औरत अपने बच्चे को अजाब दे सकती है? हदीस का मजमून बयान कर रहा हूँ, आग में डाल सकती है। तो अब जो सहाबा ने कहा, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इसकी ममता तो देखें। तो इरशाद फरमाया कि रब अज़्ज़ व जल इस माँ से ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। इंशाअल्लाह वो करीम ज़रूर करम करेगा, मगर हम उसको नाराज़ करने वाले काम भी तो ना करें, उसकी नाफरमानी वाली ज़िंदगी तो ना गुजारें, प्यारे आका की सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारें, ज़रूर करम होगा। मुहम्मद आशिकान रसूल मुतवज्जिह हूँ। सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, अज़ान का इंतज़ार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अज़ान सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि नमाज फ़जर के लिए दी जाती है। सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, अज़ान का इंतज़ार किए बगैर खाना पीना बंद कर दीजिए। बाबुल मदीना कराची और उसके अतराफ़ में सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और अब इंशाअल्लाह कुछ देर बाद हम अज़ान फ़जर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुनाजात का वक्त है। आइए बारगाह अमीर अहले सुन्नत में हाज़िरी देते हैं।